السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ میں آپ تمام بھائیوں اور بہنوں کو خوش آمدید کہتا ہوں، آپ کا استقبال کرتا ہوں ہمارے دی وے آف سلفیہ کی جانب سے منعقد اس کورس میں۔ الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے یہ جو ہماری سیریز کی ابتدا ہوئی تھی آج سے 1.5 مہینہ پہلے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے، الحمدللہ اس کا یہ آخری درس ہے آج کا۔ انشاءاللہ ہم لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے آخری لمحات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے آخری ایام انشاءاللہ آج کے اس درس میں دیکھیں گے، اور الحمدللہ امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو اس درس سے فائدہ ہوا ہوگا۔ آپ ضرور اپنا فیڈ بیک دیں، بتائیں کیسے لگا آپ کو یہ سیریز، کیا آپ کو اس سے فائدہ ہوا ہے یا نہیں ہوا ہے۔ امید کرتے ہیں کہ آپ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو ابتدا تا آخر تک انشاءاللہ ابھی آج کے درس کو ملا کر کے انشاءاللہ آخر تک آپ نے جانا ہوگا، اور بہت ساری باتیں انشاءاللہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے متعلق آپ کے ذہن و دماغ میں بیٹھی ہوگی۔ آج کے اس درس میں انشاءاللہ ہم لوگ بات کریں گے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جنگ حنین کے تعلق سے، غزوہ طائف کے بارے میں، غزوہ تبوک کے بارے میں، اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری حج کے بارے میں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے آخری ایام کے بارے میں۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ ہم لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مدنی زندگی دیکھ رہے ہیں، اور بالکل آپ کی زندگی کے آخری ایام میں ہم لوگ ہیں۔ میں نے آخری درس میں، کل کے درس میں آپ کے سامنے ہم نے یہ بات رکھی تھی کہ کیسے مکہ فتح ہوا، اور جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فاتحانہ طور پر مکے میں داخل ہوئے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ وہ جو ہے مکہ کے اوپر، کعبۃ اللہ کے اوپر چڑھ کر کے اذان دے۔ تقریباً یہ سمجھیے فتح مکہ کے بعد 19 یا 20 دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں رہے، اور اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات پتہ چلی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا جو سردار تھا مالک بن عوف، اس نے کیا کیا تھا، اپنے تمام گھر والوں کو، یعنی اپنے قبیلے کی عورتوں کو، بچوں کو بھی میدان جنگ میں ہاک کر کے لایا تھا۔ حضرت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ ساری بات پتہ چلی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ایک جاسوس ابو حضرت اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا اور کہا کہ جاؤ دشمنوں میں داخل ہو جاؤ اور ان کی خبر لے کر آ کے مجھے دو۔ حضرت جو ہے ابو حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے، دشمنوں کی خبر لائے، اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے دی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ لوگ بالکل تیار کھڑے ہیں اور ہمارے مقابلے میں یہ لوگ جنگ کرنا چاہتے ہیں۔ شوال سن 8 ہجری میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر کے حنین کی طرف چلے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دی گئی کہ یہ لوگ جو ہے قبیلہ ثقیف اور حوازن آپ کے مقابلے میں کھڑے ہیں، اور انہوں نے بچے بیوی سب کو لے کر کے آیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ انشاءاللہ یہ لوگ کل ہمارے جو ہے غلام بن جائیں گے، ہمارے یہ غلام بن جائیں گے۔ حالانکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 12,000 تقریباً صحابہ کرام تھے۔ 10,000 وہ صحابہ کرام تھے جو مکہ میں فتح مکہ کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گئے تھے، اور باقی کے 2,000 میں وہ صحابہ کرام تھے جو بالکل نئے نئے مسلمان ہوئے تھے۔ اب یہ لوگ جا رہے تھے، یہ روایت صحیح بخاری کی ہے، حدیث نمبر 4299 4298 صحیح بخاری۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ حنین کی طرف جا رہے تھے کہ راستے میں ایک درخت پڑ گیا جس کو ذات انوات کہا جاتا تھا، جہاں پر مشرکین برکت کے لیے اپنے ہتھیاروں کو لٹکایا کرتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب وہاں سے گزرے، صحابہ کرام پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، اور صحابہ کرام کہنے لگے اجعل لنا ذات انوات کما لہم ذات انوات، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے بھی ایک درخت بنا دیجیے، ہمارے لیے بھی ایک ذات انوات بنا دیجیے جیسے ان لوگوں کے لیے ذات انوات ہے۔ آپ سوچیں یہ کون ہے؟ مسلمان ہے۔ مشرکین کیا کرتے تھے؟ ان درختوں سے برکت حاصل کرتے تھے، ان پر اپنے ہتھیاروں کو لٹکاتے تھے۔ مسلمان کہہ رہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اللہ کے نبی ہمارے لیے بھی ذات انوات بنا دیجئے۔ یہ کون سے مسلمان تھے آپ کو پتہ ہے؟ اہل علم کہتے ہیں یہ وہ مسلمان تھے جو ابھی بالکل نئے نئے مسلمان ہوئے تھے، ابھی شرک کو چھوڑا،
اسلام کو قبول کیا، لیکن وہ فطرت ہوتی ہے نا، شرک نہیں جاتا انسان کے اندر سے جلدی، لہذا ان کی تربیت نہیں ہوئی تھی، ورنہ وہ صحابہ کرام جو اللہ کے نبی کی تربیت میں رہے وہ کبھی ایسی باتیں نہیں کر سکتے ہیں۔ لہذا یہ صحابی رسول ایسے صحابہ کرام نے کہا کہ اے اللہ کے نبی ہمارے لیے بھی ذات انوات بنا دی۔ اللہ کے نبی بہت غصہ ہوئے اور کہا کہ حضرت اللہ رب العالمین رحم کرے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر، ان کو کتنی تکلیف دی گئی، اور پھر آپ نے فرمایا کہ تم ویسے ہی بات کر رہے ہو جیسے موسیٰ سے ان لوگوں نے کہا تھا اجعل لنا کما لہم آلہہ، کہ اے موسیٰ ہمارے لیے بھی ایک معبود بنا دیجیے جیسے ان لوگوں کے لیے معبود ہے۔ لہذا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو سمجھایا اور ان کو ڈانٹا اور ڈرایا۔ یہ سنن ترمذی کی روایت ہے، حدیث نمبر 2180۔ آپ اس حدیث سے سمجھیں کہ تربیت کرنا، نو مسلموں کی تربیت کرنا کتنا ضروری ہے، کہ وہ لوگ جو بغیر تربیت یافتہ تھے وہ اسلام قبول کرنے کے بعد بھی وہ چاہ رہے تھے کہ ہمارے لیے کوئی درخت بنا دو۔ ہاں، تو اسی لیے کہتے ہیں علم کی تربیت بہت ضروری ہے، جتنا ضروری اسلام قبول کروانا ہے اتنا ہی ضروری ان کی تربیت کرنی ہے نو مسلموں کی، ورنہ تربیت آپ نہیں کرو گے تو وہ غلط راستہ پکڑیں گے، کہیں اخوانی بن جائیں گے، کہیں خارجی بن جائیں گے، کہیں رافضی بن جائیں گے، اس طرح سے غلط لائن پر وہ لوگ چلے جائیں گے، لہذا ان کی تربیت کرنا بھی ضروری ہے۔ یہاں پر صحابہ اکرام چونکہ 12,000 تھے اور صحابہ اکرام میں تھوڑا سا یہ تھا کہ بھائی ہم لوگ جیت کر کے رہیں گے، چونکہ الحمدللہ اللہ تعالیٰ فتح پہ فتح عطا کر رہا تھا، اللہ تعالیٰ نے صحابہ اکرام کے اسی جوش اور جذبے کا ذکر کرتے ہوئے اللہ رب العالمین نے فرمایا یوم حنین اذ اعجبتکم کثرتکم فلم تغن عنکم شیئا وضاقت علیکم الارض بما رحبت، اللہ رب العالمین نے فرمایا ثم ولیتم مدبرین، اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اور حنین کے دن بھی جب تمہیں اپنی کثرت پر غرور تھا، تمہیں اپنی کثرت پر غرور ہو گیا تھا، لیکن تمہاری کثرت نے تمہیں کوئی فائدہ نہیں دیا، اللہ رب العالمین نے کہا۔ اللہ رب العالمین کی زمین اپنی وسعت کے باوجود تم پر تنگ ہو گئی تھی اور تم میدان جنگ سے بھاگ کھڑے ہو گئے تھے، سورۃ توبہ آیت نمبر 25۔ اصل میں اللہ رب العالمین حنین کا منظر بیان کر رہے ہیں۔ اصل میں مسئلہ کیا ہوا تھا پتہ ہے آپ کو حنین میں؟ میں آپ کو بتاتا ہوں، دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو لے کر کے 12,000 صحابہ کو لے کر کے میدان حنین کی طرف چلے۔ ابتدا میں جب جنگ ہوئی تو قبیلہ حوازن پر مسلمان بھاری پڑ گئے، لیکن مالک بن عوف جو تھا نا وہ بڑا ہوشیار سردار تھا، اس نے کیا کیا تھا، حنین میں اپنے تیر اندازوں کو چھپا دیا تھا اس نے۔ جیسے ہی مسلمان آئے اور جو تیر کی بوچھار ہونے لگی مسلمانوں پر کہ پوچھے نہیں، ان کا ایک بھی تیر خالی نہیں جا رہا تھا، قبیلہ حوازن اور جو ہے بنو ثقیف کا کوئی بھی تیر خالی نہیں جا رہا تھا، برابر وہ مسلمانوں کو آ کر کے لگ رہا تھا۔ لہذا مسلمان تتر بتر ہو گئے، مسلمان بڑھ گئے گروہوں میں، اور مسلمان جب وہ حوازن پہلی مرتبہ حوازن پر جب اٹیک کیا اور ان پر غالب آ گئے، مال غنیمت جمع کرنے لگے، اور پھر اچانک سے حملہ ہو گیا نا تو مسلمان تتر بتر ہو گئے، ڈر کر کے آگے پیچھے ہونے لگے، حتیٰ کہ بعض لوگ تو جو ہے جگہ چھوڑنے لگے۔ ابو سفیان جنہوں نے ابھی نئے اسلام قبول کیا تھا وہ کہنے لگے کہ یہ سیلاب جو ان کی طرف آ رہا ہے اب یہ نہیں رکے گا، اور پھر اس کے بعد ایک شخص نے تو کہا کافر نے کہ جادو باطل ہو گیا، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو، آپ کے کردار کو اس نے جادو کہا۔ یہ روایت صحیح بخاری کی ہے 4317۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا صحابہ ادھر ادھر بھاگ رہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عباس سے کہا کہ حضرت عباس اونچی آواز کے مالک تھے، کہا کہ سب کو آواز دو۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک صحابی کو پکار کر کے بلایا، ہاں صحابہ اکرام کو آواز لگائی، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، ان کی آواز سے لوگوں نے لبیک کہا اور جمع ہونا شروع ہوئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جمع ہونا شروع ہوئے۔ آپ کو وہ روایت یاد ہوگی حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا، کہا کہ ان سے پوچھا گیا افررتم عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوم حنین، حضرت براء بن عازب سے پوچھا گیا کہ کیا تم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر کے تم لوگ بھاگ گئے تھے حنین کے دن؟ تو حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ نے کہا ہاں ہم لوگ تو بھاگ گئے تھے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جگہ پر کھڑے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جگہ پر کھڑے تھے، آپ ایک گھوڑے پر سوار تھے جس کی نکیل ابو سفیان پکڑے ہوئے تھے، آپ اپنے ہاتھوں میں تلوار لہراتے ہوئے آپ اعلان کر رہے تھے انا النبی لا کذب انا ابن عبد المطلب، انا النبی لا کذب انا ابن عبد المطلب، میں نبی ہوں، میں جھوٹا نہیں ہوں، میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اعلان کر رہے تھے، صحابہ کرام نے جب یہ دیکھا تو جوش اور ولولے میں آ کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آ گئے اور مل کر کے جو حنین کے میدان میں جو جنگ کی، اللہ رب العالمین نے صحابہ کرام کو فتح یابی عطا فرمائی۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے، حدیث نمبر 2864، صحیح بخاری 2864۔ تو اس طرح سے جو ہے
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بہادری اور آپ کی شجاعت دیکھیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے کھڑے ہو کر کے ان لوگوں کا مقابلہ کر رہے تھے، اور قبیلہ حوازن اور قبیلہ ثقیف کی حالت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خراب کر دی تھی۔ اللہ کے نبی بہت بہادر تھے، بہت شجاع تھے۔ صحابہ کرام کہتے ہیں کہ کبھی کبھار جنگ میں ایسا موقع آتا نا کہ دشمن ہم پر غالب ہو رہا ہوتا تو ہم لوگ اللہ کے نبی کے پیچھے جا کر کے چھپ جاتے تھے، اللہ کے نبی ہماری حفاظت کرتے تھے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بے مثال، یعنی آپ کی شجاعت بے مثال تھی، آپ کی بہادری بے مثال تھی، آپ کا اخلاق بے مثال تھا، آپ کا کردار بے مثال تھا۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئیڈیل اور نمونہ ہے میرے اور آپ کے لیے، ہمارے لیے اسوہ حسنہ ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم آپ کی زندگیوں کو پڑھیں، سمجھیں، آپ کی زندگیوں سے عبرت حاصل کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حنین میں اس طرح کردار انجام دیا، اس طرح جو ہے آپ نے مقابلہ کیا دشمنوں کا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے سب سے آگے کھڑے ہیں۔ صحابہ کرام کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی اپنی تلوار ہوا میں لہرا رہے تھے اور سب سے آگے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے، اور اعلان کر رہے تھے ان النبی لا کذب ان ابن عبد المطلب، کہ میں جھوٹا ہوں، میں نبی ہوں، جھوٹا نہیں ہوں، اور میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں۔ لہذا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ اعلان کر رہے تھے، اور پھر آپ نے زمین سے مٹی اٹھائی اور جو ہے مٹی کو پر پھونک مارا اور شاہت الوجوہ کہہ کر کے آپ نے پھینکا دشمنوں کی طرف، اور وہ مٹی ہر دشمن کی آنکھ میں گئی، یہاں تک کہ وہ لوگ بھاگ کھڑے ہوئے، اور مسلمانوں کو اس طرح سے اللہ رب العالمین نے فتح یابی عطا کی اور دشمنوں کو اللہ رب العالمین نے شکست عطا کی۔ قبیلہ حوازن، قبیلہ ثقیف کے جنگجو جو ہے بھاگ کھڑے ہوئے، اور وہ جا کر کے جو ہے وہاں سے وہ نکل گئے۔ ایک دشمن کہتا ہے اس واقعے کے تعلق سے، کہتا ہے کہ ہم لوگ جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بڑھ رہے تھے، ہاں جنگ حنین میں ہم لوگ پیارے نبی کی طرف بڑھ رہے تھے کہ ہم نے آواز سنی، کہنے والا کہہ رہا تھا شاہت الوجوہ، تمہارے چہرے برباد ہو جائے اور جو ہے تم لوٹ جاؤ۔ ایک سفید رنگ میں خوبصورت سا نوجوان جو ہے یہ بات ہم سے کہہ رہا تھا کہ چہرے بگڑ جائے، اور ہم لوگ جو ہے وہاں سے بھاگ گئے۔ لہذا اللہ رب العالمین نے مسلمانوں کو اس طرح سے جنگ حنین میں فتح عطا کی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1775، اسی طرح سے صحیح مسلم حدیث نمبر 76، اسی طرح سے 1775، اور اسی طرح سے جو ہے کتاب المغازی، امام ذہبی کی جو کتاب المغازی ہے اس میں امام ذہبی نے صفحہ نمبر 583 پر جنگ حنین کی پوری تفصیلات کو ذکر کیا ہے، اس کی سند جو ہے جید ہے۔ لہذا یہ جنگ حنین تھا جو میں نے آپ کے سامنے رکھا۔ آئیے کچھ بات کر لیتے ہیں غزوہ طائف کے تعلق سے۔ غزوہ حنین کے فوراً بعد غزوہ طائف پیش آیا۔ اصل میں مسئلہ کیا تھا نا، غزوہ حنین میں جو سرداران مسلمانوں کے خلاف آئے تھے، جیسے مالک بن عوف کا میں نے ذکر کیا تھا، وہ جو ہے مسلمانوں کے مقابل میں آیا تھا، مد مقابل میں آیا تھا۔ تو جب یہاں پر یہ لوگ شکست کھائے نا حنین کے میدان میں، تو ان لوگوں نے بھاگ کر کے طائف میں پناہ لے لی، طائف میں جا کر کے چھپ گئے۔ تو اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چاہا کہ طائف کو بھی ختم کر دیا جائے، اور وہاں سے بھی جو ہے یعنی جو سازشیں ہو رہی تھی، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے خلاف جو پلاننگ کی جا رہی تھی، اس کی جڑوں کو بھی کاٹ دیا جائے۔ لہذا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ حنین سے فارغ ہونے کے بعد فوراً آپ نے ارادہ کیا، رخ کیا سن 8 ہجری، شوال سن 8 ہجری میں طائف کا آپ نے رخ کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف کا محاصرہ کر لیا، تقریباً جو ہے بعض روایتوں میں 40 دن تک آپ نے وہ محاصرہ جاری رکھا، بعض روایتوں میں 50 دن، بعض نے کہا 20 دن، بعض نے کہا 15 دن، یہ محاصرہ جاری رہا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف کو بالکل اپنے محاصرے میں رکھا۔ دونوں طرف سے تیر اندازی ہوا کرتی تھی، طائف والے وہاں سے تیر چلاتے تھے، مسلمان یہاں سے تیر چلاتے تھے۔ اس طرح سے کئی دن گزر گئے، تقریباً 40-50 دن گزر گئے۔ اس کے بعد چونکہ فتح حاصل نہیں ہو رہی تھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت کوشش کی، بہت طریقے اپنائے، لیکن فتح نہیں مل رہی تھی۔ اس کے بعد کیونکہ وہ لوگ چھپے ہوئے تھے نا قلعے میں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حتیٰ کہ منجنیق منگائی، منجنیق سے حملہ کیا گیا، ان کے جو ہے دیواریں توڑی گئی، اس کے باوجود بھی اس پر فتح یابی حاصل نہیں ہو پا رہی تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام سے مشورہ کیا، تو ایک شخص نے جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مشورہ دیا، کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیے، اگر آپ معاویہ دیلی نے مشورہ دیا کہ دیکھیے اگر آپ ان پر حملہ کرتے ہیں اور ان سے لڑائی کرتے ہیں تو بہتر ہے، ان کو آپ نکال باہر کریں گے، اور اگر نہیں بھی لڑتے آپ ان سے، اور چونکہ ابھی نقصان ہو رہا ہے آپ کا اور کوئی فائدہ ہو نہیں پا رہا ہے بہت زیادہ، تو اگر آپ لوٹ بھی جاتے ہیں تو یہ لوگ آپ کا کچھ بگاڑ نہیں سکتے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سمیت واپس چلے گئے، طائف کا محاصرہ ہٹا لیا گیا۔ صحابہ کرام کو دل میں خلش تھی کہ ہم لوگ فتح حاصل کیے بغیر جا رہے تھے، بہت کوشش کی، یعنی فتح حاصل کرنے کی کوشش کی گئی، لیکن چونکہ مسلمانوں کو نقصان ہوا اور وہ لوگ جو ہے اوپر سے گرم تیل
وغیرہ مسلمانوں پر ڈال رہے تھے اور طرح طرح کی چیزیں مسلمانوں کے ساتھ کی جا رہی تھی، لہذا مسلمانوں نے وہاں سے اپنا محاصرہ ہٹا لیا اور وہ واپس آ گئے۔ تو یہ تھا غزوہ طائف، جس میں بہت زیادہ کوئی بہت بڑی لڑائی یا کوئی بہت بڑا معرکہ نہیں ہوا۔ لیکن اس کے بعد ایک سب سے بڑا غزوہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا آخری غزوہ تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی آخری جنگ تھی، وہ ہے جنگ تبوک، غزوہ تبوک۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری جنگ تھی جو سن 9 ہجری میں پیش آئی، اور عیسائیوں کے ساتھ یہ جنگ ہوئی۔ امام ابن ہشام نے سیرت ابن ہشام السیرہ نبویہ جلد 4 صفحہ 215 پر اس کا ذکر کیا ہے کہ جنگ تبوک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیسے پیش آئی۔ دیکھیے جنگ تبوک کا معاملہ یہ تھا نا کہ فتح مکہ کے بعد، جیسے کہ ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ عیسائیوں کے ساتھ اس سے پہلے ایک اور جنگ مسلمانوں کی ہوئی تھی، وہ تھی جو ہے غزوہ موتا۔ غزوہ موتا جو عیسائیوں کے ساتھ ہوئی تھی، 2 لاکھ کے مقابلے میں 3,000 مسلمان تھے، لہذا اس جنگ میں ان لوگوں کو بہت کامیابی نہیں حاصل ہو پائی تھی، لہذا اب بغیر کسی وجہ کے، بغیر کسی سبب کے یہ رومی بادشاہ جو ہے مسلمانوں کے خلاف جنگ کرنا چاہ رہا تھا ہرقل، اور اس نے مدینے کا رخ کیا اور مدینے کے اوپر وہ حملہ آور ہونا چاہتا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے اس کا پتہ چلا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارادہ کیا کہ اس کا حملہ کرنے سے پہلے ہم حملہ کریں گے۔ جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ اسٹریٹجی تھی، آپ کی یہ عادت تھی کہ آپ کسی کے حملہ کرنے کا انتظار نہیں کرتے، جیسے ہی آپ کو پتہ چلتا کوئی حملہ کرنے والا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہلے آگے بڑھنے کی کوشش کرتے اس سے۔ لہذا وہ جو واقعہ ہوا تھا حارث بن عمیر ازدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کرنے کا، جس کے سبب سے جنگ موتا واقع ہوئی تھی اور مسلمانوں کا مقابلہ 2 لاکھ کے لشکر سے ہوا تھا، لہذا اسی کا جو ہے بدلہ اور سمجھیے اسی کو مکمل کرنے کے لیے ان لوگوں نے ارادہ کیا کہ دوبارہ جو ہے مسلمانوں پر حملہ کیا جائے اور مسلمانوں کو نقصان پہنچایا جائے۔ لہذا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اقدام کیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود تیاری کی اس جنگ کے لیے۔ آپ کو بتائے اس جنگ میں ان رومیوں نے جو معاہدہ کیا تھا، باتیں کی تھی، وہ منافقین کے ساتھ باتیں کی تھی، اور منافقین سے یہ بات کہی تھی کہ دیکھیے ہمارے لیے وہاں پر مکہ میں یا مدینہ میں رہنے کے لیے ہمارے پاس کوئی جگہ نہیں ہے، مدینہ میں رہنے کے لیے ہمارے پاس کوئی جگہ نہیں ہے، تو کوئی ایسا ٹھکانہ کا تم انتظام کرو جہاں پر ہم لوگ آ سکے، رہ سکے۔ تو ان لوگوں نے کیا کیا تھا، منافقین نے مسجد بنائی تھی، وہاں پر ایک مسجد تعمیر کی تھی، اور وہاں پر مسجد میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان لوگوں نے دعوت دی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور آ کر کے اس مسجد میں نماز ادا کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ میں جنگ تبوک کے بعد دیکھوں گا، جنگ سے واپس آنے کے بعد دیکھوں گا۔ اللہ تعالیٰ نے آیت نازل فرما دی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیا کہ والذین اتخذوا مسجدا ضرارا وکفرا وتفریقا بین المؤمنین وارصادا لمن حارب اللہ ورسولہ من قبل وليحلفن ان اردنا الا الحسنى والله يشهد انهم لكاذبون لا تقم فيه ابدا لمسجد اسس على التقوى من اول يوم احق فيه رجال يحبون ان يتطهروا والله يحب المطهرين۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ وہ لوگ جنہوں نے ایک مسجد بنائی، مسجد کس لیے بنائی؟ تاکہ مسلمانوں کو نقصان پہنچائے، تاکہ کفر کی مدد کی جائے، اس لیے انہوں نے مسجد بنائی، لہذا مسلمانوں کے درمیان میں پھوٹ ڈالنے کے لیے انہوں نے مسجد تعمیر کی۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا ایسے لوگوں کے لیے گھات کی جگہ بنا لیجئے، اور جنہوں نے پہلے اللہ رب العالمین اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جنگ کی، اور یقیناً وہ جو ہے اللہ رب العالمین نے فرمایا، اور یقیناً وہ جو ہے ضرور قسمیں کھائیں گے کہ ان کا ارادہ بھلائی کے علاوہ کچھ بھی نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا تقم فیہ ابدا، تم اس جگہ پر ہرگز کھڑے نہ رہنا، لمسجد اسس علی التقوی من اول یوم احق فیہ۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ جن مسجد کی بنیاد جو ہے تقوی پر رکھی گئی ہو، یعنی وہی مسجد زیادہ حقدار ہے۔ یہ مسجد جو ہے مسجد کی بنیاد تقوی پر نہیں رکھی گئی، اسی لیے اس کو مسجد ضرار کہا جاتا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جب یہ آیتیں نازل ہوئی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ توبہ کی آیت نمبر 107 108، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مسجد کو جلانے کا حکم دیا، اور وہ مسجد جلا اور تباہ و برباد کر دی گئی۔ لہذا یہ مسجد ضرار تھی جو منافقین نے مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کے لیے بنائی تھی۔ تو آپ دیکھا آپ نے تاریخ میں کتنا نقصان پہنچایا ان منافقین نے مسلمانوں کو، جتنا یہودیوں نے نہیں پہنچایا نا، اس سے زیادہ منافقین نے نقصان پہنچایا ہے مسلمانوں کو، چونکہ یہودی سامنے جو ہے دشمنی کرتے اور جو ہے وہ بدعہدی کرتے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بھگا دیتے، لیکن یہ منافقین اندر رہتے نا، اسی لیے زیادہ نقصان پہنچاتے تھے۔ لہذا یہ منافقین نے مسجد ضرار بنائی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے سے بتا دیا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ مسجد توڑوا دی اور جلوا دی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مسلمان لشکر تیار کیا تھا، جس کی تعداد 30,000 تھی، کتنی تعداد تھی مسلمانوں کے لشکر کی؟ 30,000 کی تعداد، اور یہ اب تک کا سب سے بڑا مسلمانوں کا لشکر تھا، سب سے بڑا لشکر۔ تو آپ سوچیں کہ 30,000 صحابہ کرام ہے، 30,000 کا لشکر ہے تو سامان بھی اتنا چاہیے،
چیزیں بھی اتنی چاہیے، ضروریات بھی اتنی ہیں، لہذا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ میں اعلان کیا۔ صحابہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا، آپ نے فرمایا من جہز جیش العسرۃ فلہ الجنہ، کہ جس نے اس جنگ کے لیے تیاری کی، لشکر کے ساز و سامان کا انتظام کیا، اس کے لیے جنت ہے، اس کے لیے جنت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، حدیث نمبر 3695۔ یہ وہی وقت ہے جس میں ہم لوگ بارہا وہ حدیث سنتے ہیں نا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اعلان کیا کہ کون ہے جو اللہ کی راہ میں لا کر کے دے گا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے اور اپنے گھر کا آدھا مال لا کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پیش کر دیا۔ حضرت ابو بکر گئے، اپنے گھر کا پورا مال لے کر کے آئے۔ حضرت عمر نے سوچا کہ اس بار تو میں ابو بکر سے آگے بڑھ جاؤں گا۔ حضرت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر سے پوچھا کہ عمر کیا لائے ہو؟ کہا کہ گھر کا آدھا مال لایا ہو۔ حضرت ابو بکر سے پوچھا، حضرت ابو بکر نے کہا کہ میں گھر کا سارا مال لے کر کے آیا ہوں، گھر میں صرف اللہ اور اس کے رسول کی محبت کو چھوڑ کر کے آیا ہوں۔ یہ وہی جنگ تبوک ہی کا موقع تھا جب یہ دونوں صاحب ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کر رہے تھے۔ حضرت عمر نے کہا کہ میرے دل میں آ گیا کہ میں ابو بکر سے کبھی بھی نیکیوں میں آگے نہیں بڑھ سکتا۔ یہ وہی جنگ ہے جس میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جو ہے 200 اونٹ دے دیے تھے اللہ کی راہ میں، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ میرے 200 اونٹ ہیں، میں اس کو اللہ کی راہ میں دیتا ہوں۔ دینار و درہم کے ایسے ڈھیر لگا دیے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے، کہا تھا یہ لے لیجیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میری مال و دولت، کس کے لیے؟ اللہ کی راہ میں جہاد کے لیے، جنگ کے لیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت فرمایا تھا ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم، کہ اس کے بعد عثمان کچھ بھی کریں ان کو کوئی چیز نقصان نہیں پہنچائے گی، آج کے بعد کوئی چیز عثمان کو نقصان نہیں پہنچائیں گی۔ جامع ترمذی کی روایت حدیث نمبر 3701۔ تو اس طرح سے حضرت عثمان نے اپنا مال لٹایا۔ صحابہ کرام نے، آپ کو کیا لگتا ہے حضرت ابو بکر غریب تھے؟ نہیں، کپڑوں کا کارخانہ تھا، کپڑوں کا کاروبار تھا حضرت ابو بکر کا، بہت مالدار تھے، رکھتے نہیں تھے کچھ بھی، سب لٹا دیتے تھے اللہ کی راہ میں۔ لہذا حضرت عثمان نے، حضرت ابو بکر نے، حضرت عمر نے اور دیگر صحابہ کرام نے اپنے مالوں کو لٹایا اللہ کے دین کی خاطر، اللہ کے دین کی دعوت و تبلیغ کے لیے۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، آج بھی اس بات کی ضرورت ہے کہ ہم اپنا مال اللہ کی راہ میں خرچ کریں، ہم اپنا مال خرچ کریں اللہ کے دین کے لیے۔ آپ مساجد کا تعاون کریں، آپ مدارس کا تعاون کریں، آپ جو ہے غریبوں کا تعاون کریں، مسکینوں کا تعاون کریں، جتنا ممکن ہو سکے آپ اپنے طور پر ضرور تعاون کریں، جیسے صحابہ کرام نے کیا تھا۔ اصل میں غزوہ تبوک کا جو ماحول تھا نا، وہ جس موسم میں غزوہ تبوک کرنے کے لیے صحابہ کرام نکلے تھے، سخت گرمی کا موسم تھا، سخت گرمی کا موسم، فصلیں پک چکی تھی، بس کٹائی کا وقت تھا۔ آپ سوچیں، ایک طرف مال و دولت ہے، دوسری طرف جنگ ہے، اب آدمی کس کو اختیار کرے؟ فصلیں کٹے گی، بکے گا، مال آئے گا، پیسہ آئے گا، فصلوں کے کٹنے کا وقت ہے، شدید گرمی ہے، کھانے کے لیے بہت کمی ہے، لہذا جو ہے صحابہ کرام بہت تنگی محسوس کر رہے تھے جانے کے لیے، اور منافقین تو بالکل پیچھے رہ رہے تھے، خود بھی رک رہے تھے اور دوسروں کو بھی روک رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے منافقین کے بارے میں سورہ توبہ آیت نمبر 81 میں اللہ رب العالمین نے فرمایا فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول اللہ وکرهوا ان یجاہدوا باموالهم وانفسهم فی سبیل اللہ وقالوا لا تنفروا فی الحر قل نار جہنم اشد حرا لو كانوا يفقهون۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ لوگ پیچھے رہ جانے والے لوگ، پیچھے بیٹھ جانے والے لوگ یہ ناپسند کرتے ہیں اللہ اپنے مال اور اپنے جانوں کے ذریعے سے جہاد کرنے کو اللہ کی راہ میں، اور کہتے ہیں لا تنفروا فی الحر، گرمی کے موسم میں باہر نہ نکلو، قل نار جہنم اشد حرا، اللہ رب العالمین نے کہا ان سے کہہ دو کہ جہنم کی آگ اس سے زیادہ گرم ہے، اس سے زیادہ سخت ہے۔ لہذا یہ منافقین اس طرح کی باتیں کر رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ۔ ان کی کرتوتوں کی وجہ سے ان کو یہ کہنا چاہیے کہ تم ہنسو کم اور رو زیادہ، ہنسو کم اور رو زیادہ۔ لہذا یہ منافقین جو جنگ تبوک میں بھی پیچھے تھے، یہ تو ہر جنگ میں پیچھے رہے ہیں نا، کبھی یہ جنگ میں ساتھ آئے نہیں ہیں، آگے بڑھے ہی نہیں ہیں، منافق ہمیشہ جنگ میں پیچھے رہے ہیں۔ لہذا اس جنگ میں بھی ان کا یہی حال تھا، گرمی بہت ہے، فلاں ہے، بہت سارے بہانے ان لوگوں نے بنائے۔ خود اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا تھا کہ یہ لوگ آپ کے پاس آئیں گے اور طرح طرح کے بہانے بنائیں گے، اللہ تعالیٰ جانتا ہے یہ بات۔ لہذا ان لوگوں نے طرح طرح کے بہانے بنائے، جنگ سے رکے رہے۔ ایک طرف یہ منافقین تھے، دوسری طرف وہ غریب صحابہ کرام، وہ غریب اور نادار صحابہ کرام جو جنگ میں جانا چاہتے تھے، جہاد اللہ کی راہ میں کرنا چاہتے تھے، جنگ کرنا چاہتے تھے، لیکن اسباب میسر نہیں تھے، سامان میسر نہیں تھا، چیزیں میسر نہیں تھی۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں، کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے انتظام کر دیجئے، جنگی آلات کا ہمارے لیے انتظام کر دیجئے، ہم اللہ کی راہ میں جہاد کرنا چاہتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہا میرے پاس کچھ نہیں ہے، میرے پاس کچھ نہیں ہے، میں کچھ نہیں کر سکتا۔ آپ نے ان کو سمجھایا، کہا کہ دیکھو کوئی بات نہیں، جب تمہارے پاس اسباب نہیں ہے
چیزیں نہیں ہیں تو تم کوئی مسئلہ نہیں اگر تم نہ آئے تو۔ اللہ رب العالمین کہتا ہے وہ لوگ رونے لگے، وہ صحابہ کرام زار و قطار رونے لگے اس افسوس میں کہ ہم اس جنگ میں شامل نہیں ہو پائیں گے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَلَا عَلَى الَّذِينَ إِذَا مَا أَتَوْكَ لِتَحْمِلَهُمْ قُلْتَ لَا أَجِدُ مَا أَحْمِلُكُمْ عَلَيْهِ تَوَلَّوْا أَعْيُنُهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ حَزَنًا وَأَلَّا يَجِدُوا مَا يُنْفِقُونَ۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا ہاں ان پر کوئی حرج نہیں جو آپ کے پاس آتے ہیں کہ آپ ان کے لیے انتظام کر دے، آپ ان کے لیے سواریاں مہیا کر دے۔ آپ جواب دیتے ہیں کہ میں تمہارے لیے سواریاں مہیا نہیں کر سکتا، لہذا وہ غم اور رنج میں اپنی آنکھوں سے آنسو بہاتے ہیں اور جو ہے رونے لگتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ ان کے نہ جانے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ یہ صحابہ کرام جو رو رہے تھے، شریعت نے ان کو البکاؤن کا لقب دیا کہ یہ وہ صحابہ کرام ہیں جو جہاد میں نہ جا پانے کی وجہ سے زار و قطار رو رہے تھے۔ اللہ رب العالمین یقیناً نیتوں کے مطابق بندوں کو اجر دینے والا ہے۔ ہمارے اندر بھی یہ چاہت، یہ خواہش ہونی چاہیے۔ یہ آیت سورہ توبہ کی آیت نمبر 92۔ اب ایک طرف منافقین تھے جو لوگ جنگ تبوک میں جانے کے لیے بہانوں پہ بہانے بنا رہے تھے، دوسری طرف یہ غریب نادار صحابہ کرام تھے جو جانا تو چاہتے تھے لیکن اسباب مہیا نہیں تھے، چیزیں ان لوگوں کے پاس نہیں تھی۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو صحابہ کرام جانے کے لیے تیار تھے ان کو لیا اور مدینے کا انتظام و انصرام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بار حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیا، جبکہ حضرت علی چاہتے تھے کہ آپ جنگ تبوک میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شرکت کریں۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی آخری جنگ تھی۔ حضرت علی چاہتے تھے کہ پیارے نبی کے ساتھ شرکت کریں، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت حضرت علی سے کہا تھا کہ انت منی بمنزلۃ ہارون من موسیٰ الا انہ لا نبی بعدی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تھا اے علی کیا تم میرے لیے ویسے ہی ہو جیسے موسیٰ کے لیے ہارون تھے، تم میرے لیے ویسے ہی ہو جیسے موسیٰ کے لیے ہارون تھے۔ وہ نبی تھے لیکن میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا، یعنی تم جیسے حضرت موسیٰ نے ہارون کو اپنا نائب بنایا تھا، میں تمہیں اپنا نائب بنا کر کے جا رہا ہوں۔ یہ روایت سنن ترمذی کے علامہ البانی نے صحیح قرار دیا، حدیث نمبر 3731۔ لہذا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنگ تبوک میں ہرقل کے پاس پہنچے۔ ہرقل نے 40,000 کی فوج جمع کیا تھا جبکہ مسلمان جو ہے 30,000 تھے۔ جیسے ہی ہرقل کو پتہ چلا کہ مسلمان آ رہے ہیں لہذا وہ بھاگ کھڑا ہوا، خود بھی بھاگ گیا، اس کا لشکر بھی بھاگ گیا مسلمانوں کے نام سے، کیونکہ وہ پہلے ہی شکست خوردہ ہو چکے تھے، ڈر گئے تھے۔ جب وہاں 2,03,000 کا مقابلہ نہ کر پائے، یہاں کیا مقابلہ کریں گے 30,000 کا، لہذا وہ لوگ بھاگ کھڑے ہوئے۔ جنگ تو نہیں ہوئی، مسلمانوں کو بغیر کسی جنگ کے فتح نصیب ہو گئی، لیکن اس جنگ میں ایک بہت بڑا واقعہ ہوا۔ وہ واقعہ کیا پیش آیا کہ ایک طرف تو منافقین تھے جو بہانے بنا کر کے جنگ میں پیچھے تھے، دوسری طرف وہ مسلمان تھے جو غریب نادار مسکین تھے جن کے پاس کچھ نہیں تھا، جنگ میں آنے کے لیے سواریاں نہیں تھی، ہتھیار نہیں تھے، وہ رو رہے تھے۔ لیکن بعض صحابہ کرام وہ تھے نا کہ جن کے پاس چیزیں مہیا تھی، ذرائع مہیا تھے، اس کے باوجود وہ پیچھے رہ گئے، اس کے باوجود وہ لوگ پیچھے رہ گئے۔ یہ 3 صحابہ کرام تھے، مرارہ بن ربیع، کعب بن مالک اور ہلال بن امیہ۔ مرارہ بن ربیع، کعب بن مالک اور ہلال بن امیہ، ان کے نام یاد رکھنے کے لیے آسانی سے کہ جنگ تبوک میں جو 3 صحابہ کرام پیچھے تھے وہ کون کون تھے، تو ان کا نام یاد رکھنے کے لیے میں ایک آسان فارمولہ آپ کو بتاتا ہوں۔ آپ مکہ یاد رکھو، آپ جو ہے مکہ یاد رکھو۔ مکہ اردو میں کیسے لکھا جاتا ہے؟ میم، کاف اور ہا، گولہا، میم، کاف اور گولہا۔ لہذا آپ مکہ یاد رکھو تو اس سے آپ کو یہ 3 نام یاد ہو جائیں گے۔ مکہ، میم سے مراد مرارہ بن ربیع، کاف سے مراد کعب بن مالک اور ہا سے مراد ہلال بن امیہ۔ تو یہ مکہ یاد رکھیں گے آپ، تینوں کے نام آپ کو یاد ہو جائیں گے، مرارہ بن ربیع، میم سے، کاف سے کعب بن مالک اور ہا سے ہلال بن امیہ۔ یہ 3 صحابہ کرام تھے جو جنگ تبوک میں پیچھے رہ گئے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب جنگ تبوک سے واپس آئے تو سارے کے سارے منافقین آ گئے آپ کے پاس، اور آپ کے پاس آ کر کے بہانے بنانے لگے کہ اللہ کے نبی ایسا تھا، ہمارے گھر میں یہ پریشانی تھی، ہمیں یہ تکلیف تھی، ہمیں یہ مصیبت تھی، ہمارے ساتھ یہ معاملہ تھا، یہ معاملہ تھا، ایسا تھا، فلاں تھا، یہ تھا، سارے کے سارے بہانے بنانے لگے منافقین۔ جب یہ 3 صحابہ کرام کی باری آئی، لوگوں نے ان کو مشورہ دیا۔ حضرت کعب بن مالک کہتے ہیں لوگوں نے ہمیں ایک مشورہ دیا کہ تم بھی ایسی کوئی بہانہ بنا کر کے جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بچ جاؤ، لیکن یہ تینوں نے ارادہ کیا کہ نہیں، ایک غلطی تو کر چکے، اب دوسری غلطی جھوٹ بول کر کے نہیں کریں گے۔ کہا کہ ہم کوئی جھوٹ نہیں بولیں گے، کوئی بہانہ نہیں بولیں گے، جا کر کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سچ بولیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ دیکھیے اللہ کے نبی، ہمارے پاس کوئی سبب نہیں ہے جنگ تبوک سے پیچھے رہنے کا، ہمارے پاس کوئی سبب نہیں ہے، ہم اپنی سستی اور کاہلی کی وجہ سے پیچھے رہ گئے۔ کہا کہ دیکھو ہمارے پاس، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے پاس سواری بھی تھی، ہمارے پاس پوری ذرائع تھے، ہم نے سوچا
کہ کل تیاری کریں گے، سب تو چیزیں مہیا ہے تو کل تیاری کریں گے۔ ایسے کرتے کرتے جنگ کا دن آ گیا۔ جب جنگ کا دن آیا، مسلمان نکلنے لگے تو ہم نے سوچا ہماری سواریاں بہت مضبوط ہے، بہت تندرست ہے، یہ ہم ان سے تیز ہماری سواری چلے گی، تھوڑا سا ان کو آگے جانے دو پھر ہم پیچھے سے چلے جائیں گے۔ لہذا ایسا کرتے 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 ہم پیچھے رہ گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے سچ بات کہہ دی۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، دیکھو ہمارے ساتھ بھی ایسا معاملہ ہوتا ہے، کبھی کبھار ہوتا ہے نا نیکی میں، چلو کل کریں گے، نماز پڑھنا ہے چلو کل سے پڑھیں گے، کل سے پڑھیں گے، اس طرح سے انسان ٹالتا رہتا ہے۔ یاد رکھیے وہ کل کبھی نہیں آتا۔ انسان کو چاہیے کہ جب کسی کام کا عزم کرے، ارادہ کرے تو اسے فوراً کر لے، کل پر نہ ٹالے، کل پر نہ ڈالے۔ یہ صحابہ کرام ایسے ہی ڈالتے 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 جنگی تبوک سے پیچھے رہ گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں سے بائیکاٹ کر لیا، تمام صحابہ کرام سے کہہ دیا کہ ان تینوں سے کوئی بات نہیں کرے گا۔ یہ صحابہ کرام کا گویا بائیکاٹ کر دیا گیا۔ کہتے ہیں حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود بیان کرتے، کہتے ہیں کہ ہم سے کوئی بات نہیں کرتا تھا مکہ میں، ہم کسی سے بات کرنا چاہے تو وہ ہمارا منہ نہیں دکھتا تھا، ہماری طرف پلٹتا نہیں تھا، ہم سے بات نہیں کرتا تھا۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، یاد رکھو کہ کسی سے بات چھوڑنا، قطع کلامی کرنا یہ جائز نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يحل لمسلم ان يهجر اخاه فوق 3 لیال، کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ اپنے مسلمان بھائی سے 3 دن سے زیادہ بات چھوڑے، لیکن اگر کسی کے پاس شرعی عذر ہو تو بات چھوڑا جا سکتا ہے۔ یہ دلیل ہے کہ صحابہ کرام 40 دن تک کسی بھی صحابی نے ان سے بات نہیں کیا، لہذا اگر کوئی شرعی عذر ہونا تو بات چھوڑا جا سکتا ہے۔ مثال کے طور پر باپ یہ ارادہ کرے، بیٹا نمازی نہیں ہے نا، باپ یہ سوچے کہ جب تک بیٹا میرا نماز نہیں پڑھے گا میں اس سے بات نہیں کروں گا، بیٹے کو کہہ دے کہ جب تک تم نماز نہیں پڑھو گے میں تم سے بات نہیں کروں گا، یہ جائز ہے۔ پھر آپ 10 دن بات مت کرو، 15 دن بات مت کرو، جائز ہے آپ کے لیے، کیونکہ آپ نے دین کے خاطر یہ بات چھوڑا ہے، قطع تعلق جو آپ نے کیا ہے دین کے تعلق کیا ہے، دین کے خاطر کیا ہے، لہذا یہ جائز ہے۔ تو صحابہ کرام سے قطع تعلق کر لیا، بالکل صحابہ کرام نے کوئی بات نہیں کرتا تھا، رشتہ دار بھی بات نہیں کرتا تھا۔ 40 دن تک ایسے ہی گزرے۔ حضرت کعب بن مالک کہتے ہیں کہ میں جاتا مسجد نبوی میں نماز ادا کرتا، میں دیکھ رہا ہوتا اللہ کے نبی وہاں بیٹھے ہیں اور مجھے ترچھی نظروں سے دیکھ رہے ہیں، جیسے ہی میں اپنی منڈی اللہ کے نبی کی طرف گھماتا، نماز ختم کرنے کے بعد اللہ کے نبی اپنا منہ پھیر لیتے تھے۔ میں بہت بے چین ہوتا تھا، میں بہت اپنے دل میں جو ہے ایک غم محسوس کرتا تھا۔ ایسے موقع پر جو ہے حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر ایک اور آزمائش آتی ہے۔ ہاں، ایک بادشاہ کا خط آپ کو موصول ہوتا ہے، ریسیو ہوتا ہے۔ بادشاہ کہتا ہے کہ اے کعب بن مالک، تم اتنے معزز شخص ہو اور محمد نے تمہارے ساتھ اس طرح کا معاملہ کیا ہے، وہ لوگوں کے منزلوں کو نہیں جانتا، لہذا آپ ہمارے پاس آ جاؤ، ہم آپ کی قدر و منزلت کو جانتے ہیں۔ ہم جو ہے آپ کو جو ہے غسان کے بادشاہ نے یہ خط حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا تھا، غسان کے بادشاہ نے، کہ اے کعب بن مالک آپ ہمارے پاس آؤ، ہم آپ کو مقام و مرتبہ دیں گے، ہم آپ کی عزت و تکریم کریں گے، ہاں آپ اتنے عزت دار ہو، آپ اتنے تکریم کے لائق ہو اور محمد آپ کے ساتھ ایسا سلوک کر رہا ہے۔ لہذا حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ مجھے اتنا افسوس ہوا یہ خط دیکھ کر کے کہ دشمن ہمارا فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں۔ اس غسان کے بادشاہ کا خط حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے ایسے اس کے سامنے پھاڑا، اس کے قاصد کے سامنے، اور جو ہے اسے کہا کہ جا کر کے بتا دو بادشاہ کو کہ میرا یہی جواب ہے، میرا یہی جواب ہے۔ خط پھاڑ کر کے میں نے اس کے ہاتھ میں دے دیا۔ لہذا 40 دن تک صحابہ کرام نے جو ہے ان لوگوں سے بات نہیں کی۔ پھر 40 دن کے بعد ایک اور حکم نازل ہوا، یہ کہ اب بیویوں سے بھی الگ ہو جاؤ۔ پہلے تو بیویاں ساتھ میں تھی، ساتھ میں رہ رہی تھی، پھر 40 دن کے بعد کہہ دیا گیا کہ بیویوں سے بھی الگ ہو جاؤ۔ جب بیویوں سے بھی الگ ہو گئے، 50 دن تک اسی طرح کا معاملہ رہا۔ حضرت کعب بن مالک کہتے ہیں کہ ہمارا جینا دشوار ہو گیا، ہم رو رو کر کے اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرتے، اپنی غلطیوں کی معافی طلب کرتے۔ آخر کار وہ دن آ ہی گیا جس دن اللہ تعالیٰ نے ہمیں معاف فرما دیا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہ آیت نازل فرمائی، وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا حَتَّى إِذَا ضَاقَتْ عَلَيْهِمُ الْأَرْضُ بما رحبت وضاقت عليهم انفسهم وظنوا ان لا ملجأ من الله الا الیہ ثم تاب عليهم لیتوبوا انه هو التواب الرحیم۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ وہ 3 شخص کہ جن کے حال پر جن کا معاملہ ملتوی چھوڑ دیا گیا تھا، یہاں تک کہ جب زمین ان کی اپنی فراخی کے باوجود ان پر تنگ ہو گئی تھی، اللہ کی زمین اپنی وسعت کے باوجود ان پر تنگ ہو گئی تھی، اور انہوں نے سمجھ لیا کہ اللہ کے علاوہ کہیں پناہ نہیں ہے، لہذا اللہ رب العالمین نے یہ آیت ان کے حق میں نازل فرمائی، وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا حَتَّى إِذَا ضَاقَتْ عَلَيْهِمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ
وضاقت علیہم انفسہم الا ملجأ من اللہ وظنوا الا ملجأ من اللہ الا الیہ ثم تاب علیہم لیتوبوا انہ هو التواب الرحیم۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ وہ 3 اشخاص جن کے معاملے کو ملتوی کر دیا گیا تھا، اور یہاں تک کہ زمین اپنی فراخی کے باوجود ان پر تنگ ہو گئی تھی، اپنی وسعت کے باوجود ان پر تنگ ہو گئی تھی، اور وہ جان چکے تھے کہ اللہ کے پناہ کے علاوہ اور کسی کی پناہ نہیں ہے، اور پھر وہ انہوں نے جو ہے اللہ رب العالمین سے توبہ کی۔ لہذا اللہ رب العالمین توبہ قبول کرنے والا اور بڑا رحم کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس میں ان صحابہ کرام کی معافی کا اعلان کر دیا۔ حضرت صحابی رسول کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کہی اور میں جا رہا تھا حضرت کعب بن مالک کو بتانے کے لیے، میں نے سوچا کہ میں ابھی یہاں سے بتاؤں گا، یعنی ان کے گھر جاؤں گا تو دیر ہو جائے گی۔ کہتے ہیں کہ میں قریبی پہاڑی پر چڑھ گیا، حضرت کعب بن مالک کہتے ہیں کہ وہ شخص قریبی پہاڑی پر چڑھ گیا اور وہاں سے چیخنے لگا کہ اے کعب بن مالک، اللہ تعالیٰ نے تمہاری دعاؤں کو قبول کر لیا، تمہاری توبہ قبول ہو گئی، تمہارے گناہ کو اللہ تعالیٰ نے، تمہاری غلطی کو اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیا۔ حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں اتنا خوش ہوا کہ میری قمیض میں نے اتار کر کے اس کو ہدیہ کر دی، جبکہ میرے پاس ایک ہی قمیض تھی، مجھے پہننے کے لیے اپنے رشتہ دار سے قمیض عاریتاً لینی پڑی، قرض کے طور پر دوسری قمیض مجھے لینی پڑی۔ اللہ اکبر! آپ دیکھیں میرے بھائیوں اور بہنوں، صحابہ کا حال دیکھیں آپ، پہننے کے لیے ایک قمیص۔ آج ہمارے ہاں کباڑوں میں رکھنے کے لیے جگہ نہیں ہوتی ہے کپڑوں کو، پھر بھی کپڑے خریدتے رہتے آپ دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی دیکھیں، صحابہ کی زندگی دیکھیں، 1-2 کپڑے بہت ہو گئے ان لوگوں کے پاس۔ حضرت کعب بن مالک کہتے ہیں کہ ایک قمیص تھی میرے پاس، میں نے وہ خوشی سے ہدیہ کر دی، تحفے میں دے دی، اور جب مجھے ضرورت پڑی تو مجھے عاریتاً جو ہے قمیص لینا پڑا اپنے رشتہ دار سے۔ لہذا اللہ رب العالمین نے ان صحابہ کرام کی توبہ کو قبول کر لیا۔ یہ آیت سورہ توبہ کی آیت نمبر 118 ہے، اور یہ روایت صحیح بخاری کی ہے، حدیث نمبر 4418۔ لہذا اللہ رب العالمین نے ایسے ان صحابہ کرام کی توبہ کو قبول کیا اور اللہ رب العالمین نے ان کو معاف فرما دیا۔ تو یہ تھا غزوہ تبوک، اور یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا بالکل آخری غزوہ تھا۔ اب یہاں سے آپ سمجھیے عام الوفود کا سلسلہ چالو ہوتا ہے۔ سن 9 ہجری کو عام الوفود کہتے ہیں، کثرت سے وفد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آتے اور اسلام قبول کرتے۔ ایسے کئی وفد اللہ کے نبی کی خدمت میں آئے۔ سیرہ نبویہ میں امام ابن ہشام نے ذکر کیا ہے، جلد 4 صفحہ 273، اور اسی طرح سے جو ہے البدایہ والنہایہ جلد 5 صفحہ نمبر 48، 46، 47 میں علامہ ابن کثیر نے بھی نقل کیا ہے کہ وفد عبد القیس اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا، وفد دوس آیا، اسی طرح وفد نجران آیا، وفد بنی حنیفیہ آیا، وفد بنی عامر بن ساسع آیا۔ یہ تمام کے تمام وفد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آتے، اسلام قبول کرتے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر کے رہتے، دین سیکھتے۔ تو اس طرح سے کثرت سے وفود آنے شروع ہو گئے، کئی ایک وفد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے۔ اب دیکھیے ساری چیزیں ہو چکی، اب ایک آخری فریضہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بچا ہوا تھا۔ ایک آخری فریضہ جو باقی تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، وہ کون سا فریضہ تھا؟ وہ حج کا فریضہ تھا۔ حج کا ایک فریضہ صرف اور صرف باقی رہ گیا تھا، جس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سن 10 ہجری میں ادا کیا، ادا کیا اپنی وفات سے 2-2.5 مہینہ قبل۔ اپنی وفات سے 2-2.5 مہینہ قبل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے 2-2.5-3 مہینہ قبل جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے حج کیا، اور یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا پہلا اور آخری حج تھا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا۔ اصل میں 9 ہجری میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امیر حج بنا کر کے بھیجا تھا۔ 9 ہجری میں 1 سال پہلے، آپ کے حج سے 1 سال پہلے اللہ کے نبی نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امیر حج بنا کر کے بھیجا تھا، اور 300 صحابہ کرام کو ان کے ساتھ بھیجا تھا، اور حضرت علی کو بھی بھیجا تھا۔ سورہ توبہ کی ابتدائی آیات نازل ہوئی تھی، تو وہ آیتیں دے کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ بھیجا تھا۔ وہ آیتیں کیا تھی؟ براءۃ من اللہ ورسولہ الی الذین عاہدتم من المشرکین فسیحوا فی الارض 4 اشہر واعلموا انکم غیر معجز اللہ وان اللہ مخزی الکافرین، کہ اللہ اور اس کے رسول جو ہے بیزاری کا اعلان کرتے ہیں ان کی جانب سے ان مشرکوں کے بارے میں جن سے ہم نے عہد و پیمان کیا ہے،
اور اللہ رب العالمین نے فرمایا فسیحوا فی الارض اربعۃ اشہر واعلموا انکم غیر معجز اللہ وان اللہ مخزی الکافرین، کہ اے مشرکو تم ملک میں 4 مہینے تک جو ہے گھومتے پھرتے رہو اور چلو پھرو، تمہیں اس بات کی اجازت ہے، اور جان لو کہ اللہ کو عاجز کرنے والے نہیں ہو تم، اور یہ بھی یاد رہے کہ اللہ تعالیٰ کافروں کو رسوا کرے گا۔ یہ سورہ توبہ کی آیت نمبر 1 اور 2 تھی، جس میں اللہ رب العالمین نے یہ اعلان کر دیا تھا، یہ بتا دیا تھا کہ اب مشرکین کے لیے صرف 4 مہینے کی مہلت۔ علم کہتے ہیں، مفسرین کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرکین کو 4 مہینے کی مہلت دی تھی۔ ان لوگوں کو جن کے ساتھ کوئی معاہدہ تھا، یعنی یا تو کسی سے کوئی معاہدہ نہیں تھا تو ان لوگوں کو بھی 4 مہینے کی مہلت، جس کے ساتھ معاہدہ تھا اس کو بھی 4 مہینے کی مہلت۔ لہذا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو 4 مہینے کی مہلت دی، اور کیا کرنا تھا 4 مہینے میں؟ یا تو وہ مسلمان ہو جائے یا تو مکہ چھوڑ کر کے باہر نکل جائے، یا تو مسلمان ہو جائے یا تو مکہ چھوڑ کر کے وہ چلے جائیں۔ لہذا اس بات کا اعلان جو ہے مکہ میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کروایا۔ اور ساتھ ہی ساتھ حج میں جو تاخیر ہوئی نا 10 ہجری تک، جس کو مؤخر کیا گیا حج کو، اس کی ایک وجہ یہ تھی نا کہ حج میں بہت ساری غلطیاں تھیں جو مشرکین کیا کرتے تھے۔ جیسے کہ آپ کو پتہ ہے مشرکین بھی حج کرتے تھے، ہم نے آپ کو بتایا تھا بارہا کہ مشرکین بھی حج کرتے تھے اور وہ بہت ساری غلطیاں کرتے تھے حج میں۔ جیسے مثال کے طور پر وہ ننگا طواف کرتے تھے اور کہتے تھے کہ ہم ان کپڑوں میں کیسے طواف کر سکتے ہیں جس میں ہم گناہ کرتے ہیں، جس میں ہم شراب پیتے ہیں، ہاں جس میں ہم ایسی غلطیاں کرتے ہیں، گناہ کے کام کرتے ہیں، تو ان کپڑوں میں ہم کیسے طواف کر سکتے ہیں؟ لہذا وہ ننگے طواف کرتے تھے۔ اسی طرح سے وہ تلبیہ کہتے تھے۔ تلبیہ کیا کہتے تھے؟ لبیک لا شریک لک الا شریک لک ہوا لک، الا شریک ہوا لک، کہ اللہ کے علاوہ کوئی شریک نہیں مگر ایک شریک ہے جو ہمارا رب ہے، یعنی جس کو وہ اپنا معبود کہتے وہ اللہ کے ساتھ اس کو شریک کر دیتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے بھی روکا۔ یہ مسلم کی روایت حدیث نمبر 2815۔ لہذا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 9 ہجری میں امیر حج بنا کر کے بھیجا 300 صحابہ کرام کے ساتھ، اور ان تمام چیزوں سے کعبۃ اللہ کو پاک کر دیا۔ اسی طرح مشرکین سے، کفار و مشرکین سے کعبۃ اللہ کو پاک کر دیا، اور اس کے بعد پھر سن 10 ہجری میں جب بالکل پاک و صاف ہو گیا، حج صاف و شفاف ہو گیا، تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حج کی ادائیگی کے لیے تشریف لے گئے۔ آپ کے ساتھ 1,24,000 صحابہ اکرام تھے۔ اللہ اکبر! آپ دیکھیں انبیاء کی تعداد کتنی ہے، کم و بیش 1,24,000، اور صحابہ اکرام بھی حج کے موقع پر کتنے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ؟ 1,24,000 صحابہ اکرام۔ گویا اللہ رب العالمین بتا رہا تھا کہ یہ انبیائی مشن کو آگے بڑھانے والے اب یہ صحابہ اکرام ہیں، ان کے کندھوں پر یہ ذمہ داری ہے جو ذمہ داری انبیاء اکرام کے کندھوں پر ہوا کرتی تھی۔ لہذا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عملاً حج کر کے دکھایا صحابہ کرام کو۔ اب وہ تفصیل کا موقع نہیں ہے کہ کیسے کیسے آپ نے حج کیا، کیا کیا اعمال انجام دیے، بہرحال عملاً حج کر کے دکھایا اور کہا خذوا عنی مناسککم، مجھ سے اپنے حج کے اعمال سیکھ لو، خذوا عنی مناسککم، مجھ سے اپنے حج کے اعمال سیکھ لو، پتہ نہیں اگلے سال میں رہوں نہ رہوں، لہذا مجھ سے اپنے حج کے اعمال سیکھ لو۔ اس طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو حج سکھاتے، اور پھر حجۃ الوداع کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خطبہ دیا تھا جو بہت ہی شاندار، جاندار، جامع خطبہ تھا جس کو آپ بارہا سنتے ہوں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا ان دماءکم واموالکم واعراضکم حرام علیکم کحرمۃ یومکم ھذا فی شہرکم ھذا فی بلدکم ھذا۔ اس طرح سے جو ہے پوری یہ جو حدیث ہے اور پورا جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خطبہ ہے، خطبہ حجۃ الوداع، وہ بالکل پڑھنے کے قابل ہے۔ آپ تمام سے گزارش ہے کہ آپ ضرور اس خطبے کو پڑھیں۔ یہ روایت صحیح مسلم کی ہے، حدیث نمبر 1218۔ لہذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے کعبۃ اللہ کا حج کیا، صحابہ کرام کو حج سکھایا، اور پھر اللہ رب العالمین نے میدان عرفہ میں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میدان عرفہ میں صحابہ کرام سے پوچھا هل بلغت رسالتہ، کیا میں نے تم تک رسالت پہنچا دی ہے؟ هل بلغت، صحابہ کرام نے کہا نعم، قالوا نعم، صحابہ کرام نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے اپنی ذمہ داری ادا کر دی ہے، آپ نے دین ہم تک پہنچا دیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آسمان کی طرف انگلی اٹھائی اور فرمایا اللہم اشہد اللہم اشہد اللہم اشہد، 3 مرتبہ آپ نے یہ بات کہی کہ اللہ تو گواہ رہنا، اللہ تو گواہ ہے، اللہ تو گواہ ہے۔ یہ حدیث صحیح بخاری کی ہے 4402۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے کہا فلیبلغ الشاہد الغائب، کہ جو تم میں سے یہاں موجود ہے، جو یہاں موجود نہیں ہے، ان تک یہ باتیں پہنچا دے۔ اور پھر اللہ رب العالمین نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر وہ عظیم آیت کا نزول کیا، وہ عظیم آیت جس نے دین کی تکمیل کا اعلان کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت کا نزول کیا عرفہ کے میدان میں، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے دین اسلام کو مکمل کر دیا، دین اسلام سے تمہارے لیے راضی ہو گیا ہے، اللہ تعالیٰ نے دین کی تکمیل کا اعلان کر دیا۔ وہ یاد ہے نا آپ کو واقعہ
عیسائی کا کہ اللہ کے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آ کر کے کہنے لگا کہ تمہارے دین میں ایک ایسی آیت نازل ہوئی ہے جو ہمارے دین میں نازل ہوتی تو ہم عید کا دن منا لیتے. حضرت عمر نے پوچھا وہ کون سی؟ کہا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. حضرت عمر نے کہا کہ میں جانتا ہوں یہ آیت کب نازل ہوئی, کہاں نازل ہوئی, کس جگہ پر نازل ہوئی. لہذا جو ہے اس عظیم آیت کا نزول اللہ رب العالمین نے کیا. اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر سورۃ النصر کا نزول ہوا. اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک واستغفر انہ کان توابا. کہ اس میں صحابہ کرام نے جب یہ آیتیں سنی, اس صورت کو سنا, تو صحابہ کرام سمجھ گئے کہ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری وقت آ گیا ہے. اب آپ کو اس دنیا کو رخصت کہنے کا آپ کا وقت آ گیا ہے. اب آپ اس دنیا کو الوداع کہنے والے ہیں, اپنے صحابہ کو الوداع کہنے والے ہیں. وہ مشہور روایت آپ کو پتہ ہوگی, حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عبداللہ ابن عباس سے پوچھا کہ اس آیت کے تعلق سے, اس صورت کے تعلق سے تم کیا, پہلے دیگر صحابہ کرام سے پوچھا کہ آپ لوگ کیا جانتے ہیں. صحابہ کرام نے کہا کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے فتح کی خوشخبری دی ہے, یہ ہے وہ ہے, بہت ساری باتیں صحابہ کرام نے کہی. پھر حضرت عمر نے حضرت عبداللہ ابن عباس سے پوچھا کہ تم کیا سمجھتے ہو؟ کہا کہ اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کی وفات کی بشارت دی جا رہی ہے, اور یہ کہا جا رہا ہے کہ اللہ کے نبی اب آپ کا معاملہ ختم ہو گیا, اب آپ کی ذمہ داری ختم ہو گئی, آپ نے اپنی ذمہ داری ادا کر دی, اب آپ کی ذمہ داری ختم, اب آپ کا وقت آ گیا ہے کہ آپ جو ہے اللہ رب العالمین سے ملاقات کریں. لہذا آپ فسبح بحمد ربک واستغفر, لہذا آپ اللہ کی حمد بیان کریں, استغفار کریں. اسی لیے اہل علم کہتے ہیں کہ وہ شخص جو ہے جس کا وقت قریب ہو, جو بیمار ہو یا اس طرح کی کوئی حالت میں ہو, اسے زیادہ سے زیادہ استغفار کرنا چاہیے, کثرت سے استغفار کرنا چاہیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیں آخری وقت میں اللہ رب العالمین حکم دے رہے ہیں استغفار کا. اور یہ جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ یہ آخری وقت تھا. اور آپ کو پتہ ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس کے بعد کی جو زندگی ہے نا, وہ بس اخروی زندگی کی تیاری ہے. ویسے تو انسان کی ساری زندگی اخروی زندگی کی تیاری ہوتی ہے, لیکن خصوصاً پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اب اس کے بعد کے جو ایام گزارے, جو دن و رات گزارے, وہ صرف اور صرف اشارہ تھا اس بات کی طرف کہ اللہ کے نبی کے جانے کا وقت قریب آ گیا ہے اور آپ اخروی تیاری کر رہے تھے. مثال کے طور پر مسند احمد کی روایت ہے 22052, مسند احمد 22052, علامہ البانی نے صحیح قرار دیا ہے. حدیث کیا ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب حضرت معاذ بن جبل کو یمن بھیج رہے تھے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم باہر تک حضرت معاذ کے ساتھ آئے اور فرمایا عسى اللہ تلقانی بعد عامی هذا, کہ معاذ ممکن ہے کہ اس کے بعد اب تمہاری مجھ سے ملاقات نہ ہو. یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا تھا کہ یہ آخری آپ کی زندگی کے آخری ایام ہیں, آپ کی زندگی کے آخری اوقات ہے. راوی حدیث کہتے ہیں حضرت معاذ زار و قطار رونے لگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جدائی کی وجہ سے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جدائی کے غم سے جو ہے حضرت معاذ بن جبل زار و قطار رونے لگے. لہذا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سارے الوداعی آثار ظاہر کیے. جیسے مثال کے طور پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جس سال وفات ہوئی, آپ نے 20 دن اعتکاف کیا رمضان میں, حالانکہ آپ ہر سال 10 دن اعتکاف کیا کرتے تھے. آپ نے حضرت جبرائیل کو 2 مرتبہ قرآن سنایا, جبکہ عام دنوں میں آپ ہر سال 1 مرتبہ قرآن ختم کرتے تھے. اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کے موقع پر کہا کہ پتہ نہیں آگے سال, آئندہ سال میں تمہارے ساتھ رہوں گا یا نہیں. اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے تھے حج میں, خذوا عنی مناسککم, مجھ سے اپنے حج کے اعمال سیکھ لو, مجھ سے اپنے حج کے اعمال سیکھ لو. اسی طرح جو ہے اللہ رب العالمین نے سورہ نصر آپ پر نازل فرمائی, جو اس بات کی طرف اشارہ تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری ایام ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری دن ہے یہ. لہذا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مرض الموت, یعنی ایسی وہ بیماری جس میں آپ کی وفات ہوئی, اس کی ابتدا ہوتی ہے. اب دیکھیے یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا بالکل آخری دور ہے, آپ کی وفات کا وقت ہے, مرض الموت کا وقت ہے. بس 14 سے 15 دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیمار رہے اور انہی دنوں میں آپ کی وفات ہوئی. اس کی ابتدا ہوتی ہے سن 11 ہجری سفر کے مہینے میں. سن 11 ہجری جو ہے سفر کے مہینے میں اس کی ابتدا ہوتی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بقی گئے ہوئے ہیں قبرستان میں, اور تدفین کے لیے ایک تدفین کے لیے آپ گئے ہوئے بقی کے قبرستان میں. جب آپ واپس آ رہے تھے آپ کو بہت شدید سر میں درد ہوا, اتنا تیز سر درد ہوا آپ کو کہ جب پٹی آپ کے سر پر رکھی گئی نا تو پٹی اوپر سے گرم ہو گئی. اتنا سخت آپ کو جو ہے شدید جو ہے آپ کو سر درد ہوا, اور پھر اسی درد میں آپ مبتلا رہے تقریباً 14-15 دن جو ہے 13-14 دن رہے, اور پھر اس کے بعد آپ کی وفات ہوئی. سیرت ابن ہشام میں امام ابن ہشام
السلام نے جو ہے جلد 4 صفحہ 387 میں اس کو تفصیل سے ذکر کیا ہے۔ آئیے شروع کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ہفتہ یہاں سے ابتدا ہو گئی، 11 سفر سے 11 ہجری میں ابتدا ہو گئی سفر کے مہینے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات یعنی بیماری میں، اور دن بدن آپ کی بیماری بڑھتی جاتی۔ جب آپ کی وفات سے ایک ہفتہ قبل، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے ایک ہفتہ قبل آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیمار تھے، اپنے گھر میں تھے، اور بار بار اپنی بیویوں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھ رہے تھے کہ کل میری باری کہاں رہے گی، کل میری باری کہاں رہے گی، کل میری باری کہاں رہے گی۔ گویا صحابیات سمجھ گئی تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے ہیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس رہے، لہذا تمام صحابیات نے اجازت دے دی کہ اللہ کے نبی آپ عائشہ کے گھر منتقل ہو جائیں، اب آپ عائشہ کے گھر منتقل ہو جائیں ہمیشہ کے لیے۔ لہذا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک ہفتہ پہلے حضرت عائشہ کے گھر منتقل کر دیا گیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر معوذات پڑھتے جاتی اور آپ کے ہاتھ پر دم کر کے آپ کے جسم پر آپ ہی کے ہاتھ کو پھیرا کرتی، برکت کی نیت سے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں میں برکت ہے، اس لیے آپ کے ہاتھ پر دم کرتی معوذات پڑھ کر کے، اور یعنی سورہ فلق سورہ ناس پڑھ کر کے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم پر پھیرا کرتی تھی حضرت عائشہ۔ یہ روایت صحیح بخاری کی ہے، حدیث نمبر 4439۔ اسی طرح وفات سے 5 دن پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری بڑھتی گئی، آپ شدید بیمار ہو گئے، تکلیف آپ کی بالکل بڑھ گئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھ پر 7 مشکیزوں کا پانی ڈالو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اتنا پانی بہایا گیا، اللہ کے نبی نے کہا بس، اور اس کے بعد پھر تھوڑا سا اچھا محسوس کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں آئے، آپ ممبر پر بیٹھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ رب العالمین کی حمد و ثنا بیان کی، اور اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ساری وصیتیں کی، نصیحتیں کی، جن میں سے 3 بنیادی نصیحتیں جو بہت عظیم نصیحتیں تھیں۔ سب سے پہلی نصیحت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لعنت اللہ علی الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا، کہ اللہ تعالیٰ یہود و نصارہ پر لعنت کرے، ان لوگوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو مساجد بنا لیے۔ یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ میری وفات کے بعد میری قبر کو سجدہ گاہ نہ بنانا، مسجد نہ بنانا۔ آپ دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وفات کے وقت بھی توحید کی تعلیم دے رہے ہیں، توحید کا ذکر کر رہے ہیں، توحید بتا رہے ہیں امتیوں کو کہ میری وفات کے بعد میری قبر کو سجدہ گاہ نہ بنانا، قبر سجدے کی جگہ نہ بنانا، میری قبروں پر میلے ٹھیلے نہ لگانا۔ بہت ساری احادیث ہیں آپ کی، اس کے علاوہ یہ تو میں نے ایک روایت آپ کے سامنے رکھی، ایسی ڈھیروں روایتیں جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لا تتخذوا قبری عیدا کہا، میری قبر کو عیدگاہ نہ بنانا، اس طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا۔ تو آپ نے اپنی وفات کے آخری وقت میں مرض الموت میں آپ نے جو ہے سب سے پہلی نصیحت یہ کی، لعنت اللہ علی الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا، کہ اللہ تعالیٰ لعنت کرے یہود و نصارہ پر، انہوں نے اپنی انبیاء کی قبروں کو مسجد بنا لی ہے۔ لہذا گویا ایک طرح سے اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں کہ میری قبر کو سجدہ گاہ نہ بنانا، مسجد نہ بنانا، عبادت کی جگہ نہ بنانا۔ دوسری نصیحت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کی، الصلاۃ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کہہ رہے تھے، یعنی آپ وفات کے وقت بھی نماز کی تاکید کر رہے تھے۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، آپ سوچو نماز کتنی عظیم عبادت ہے، کتنی عظیم عبادت ہے کہ اللہ کے نبی دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں، جن چیزوں کی نصیحت کر رہے ہیں اس میں قابل ذکر چیز نماز ہے۔ اور تیسری چیز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے وما ملکت ایمانکم، اور اپنے غلاموں کی، اپنے لونڈیوں کی حفاظت کرو، اور جو ہے ان کے حقوق ادا کرو۔ اہل علم کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت جامع نصیحت کی، 3 چیزوں کی، سب سے پہلے توحید کی نصیحت کی، دوسرا حقوق اللہ کی نصیحت کی، الصلاۃ کہہ کر کے حقوق اللہ کی نصیحت کی، تیسرا حقوق العباد کی نصیحت کی، وما ملکت ایمانکم کہہ کر کے جو ہے اللہ رب العالمین، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حقوق العباد کی نصیحت کی۔ تو تینوں جامع نصیحتیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کی۔ یہ روایت صحیح بخاری کی ہے، حدیث نمبر 435 صحیح بخاری۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے یہ 5واں دن تھا، وفات سے 5 دن قبل کی بات ہے۔ وفات سے 4 دن قبل جمعرات کا دن تھا، چونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات پیر کے دن ہوئی نا، منڈے ہوئی، تو منڈے سے پہلے 4 دن یعنی آپ سمجھ لیں جمعرات کا دن۔ جمعرات کے دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے سخت تکلیف سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوچار ہوئے، اور آپ کا مرض بڑھتا گیا جمعرات۔ حالانکہ جمعرات تک آپ ساری نمازیں خود پڑھا رہے تھے، پریشان میں تھے، تکلیف میں تھے، اس کے باوجود جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے تھے۔ حالانکہ جمعرات کی مغرب بھی آپ نے پڑھائی، اور مغرب کی نماز میں آپ نے سورہ مرسلات پڑھایا۔ ہمارے یہاں مغرب کی نمازیں کیا ہوتی ہے؟ سورہ اخلاص، سورہ فلق، سورہ کوثر، ہاں اس سے بڑھ کر کے نہیں ہوتی ہے، کبھی کبھار بڑی بھی پڑھانا چاہیے، لمبی بھی پڑھانی چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعرات کے دن جو
جو مغرب کی نماز پڑھائی آپ نے اس میں سورہ مرسلات پڑھایا، والمرسلات عرفا پڑھایا، ہاں، اور یہ روایت سنن ترمذی کی ہے، حدیث نمبر 308، یہ صحیح روایت ہے۔ لہذا کہتے ہیں کہ مغرب کی نماز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعرات کے دن پڑھائی، لیکن عشاء کی نماز کی طاقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں ہوئی جانے کی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے طاقت نہیں رکھی۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو افاقہ ہوا، آپ نے پوچھا صحابہ نے نماز پڑھ لی ہے؟ لوگوں نے کہا نہیں نماز نہیں پڑھی، آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میرے لیے پانی لاؤ، پانی لیا، پانی دیا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غسل کیا، جیسے ہی آپ اٹھنے والے تھے پھر غشی طاری ہو گئی، پھر بے ہوش ہو گئے۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب افاقہ ہوا، ہوش میں آئے، پوچھا لوگوں نے نماز پڑھ لی ہے؟ کہا نہیں ابھی نہیں پڑھی، آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر کوشش کی، پھر بے ہوش ہو گئے۔ اس طرح سے 3 مرتبہ جب ہوا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مروا ابا بکر فلیصلی بالناس، ابو بکر کو حکم دو کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھائے۔ حضرت عائشہ کہتی ہے میں نے کہا اللہ کے نبی میرے والد نرم دل کے ہیں، میرے والد بہت نرم دل کے ہیں، اگر وہ آپ کے مصلی پر کھڑے ہو جائے تو اپنے آنسوں پر قابو نہیں کر پائیں گے، اپنے آنسوؤں کو وہ نہیں روک پائیں گے، بہت روئیں گے وہ آپ کے مصلی پر کھڑے ہو کر کے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بار بار کہہ رہے تھے مروا ابا بکر فلیصلی بالناس، ابو بکر کو حکم دو کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھائے، ابو بکر کو حکم دو کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھائے۔ یہ حدیث بتاتی ہے کہ نبی نے پسند نہیں کیا کہ ان کے ہوتے ہوئے اللہ کے نبی کے مصلی پر ابو بکر کے علاوہ کوئی اور کھڑا ہو جائے۔ یہ اس بات کی طرف اشارہ تھا کہ اللہ کے نبی کی وفات کے بعد خلافت کے سب سے زیادہ حقدار ابو بکر ہے، ابو بکر ہے جنہوں نے ہر موقع پر پیارے نبی کا ساتھ دیا۔ حضرت عائشہ کہتی ہے میں اصرار کرتی جاتی، اللہ کے نبی کہتے ہیں مروا ابا بکر، مروا ابا بکر، مروا ابا بکر، آخرکار جو ہے حضرت ابو بکر نے لوگوں کو نماز پڑھائی۔ یہ روایت صحیح بخاری کی ہے، حدیث نمبر 713۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے 3 دن قبل، پہلے آپ کو پتہ ہے کیا ہوا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے 3 دن قبل حضرت جابر کہتے ہیں کہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے 3 دن قبل آپ کے پاس آیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ کہہ رہے تھے، میں نے سنا۔ کہتے ہیں سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قبل موتہ ب3 ایام، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے 3 دن قبل میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا لا یموتن احدکم الا وهو یحسن الظن باللہ، کہ تم میں سے کسی کو موت اس وقت تک نہ آئے جب تک کہ وہ اللہ سے اچھا گمان نہ رکھے، یعنی تم میں سے کسی کو اس حالت میں موت آئے کہ وہ اللہ کے ساتھ اچھا گمان رکھنے والا ہو۔ ایک انسان کو اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ اچھا گمان رکھنا چاہیے، حسن ظن رکھنا چاہیے، اچھا گمان رکھنا چاہیے۔ لہذا یہ روایت صحیح مسلم کی ہے، حدیث نمبر 2877۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دن بدن آپ کی بیماری شدید ہوتی جا رہی تھی، آپ کی مشکلات بڑھتی جا رہی تھی، حتیٰ کہ 1 یا 2 دن قبل، 1 یا 2 دن پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی طبیعت تھوڑی سی ذرا سی بہتر محسوس کی تو آپ نے 2 آدمیوں کے سہارے، 2 صحابیوں کے کندھوں کا سہارا لے کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد تشریف لے گئے۔ مسجد میں ظہر کی نماز چل رہی تھی، حضرت ابو بکر نماز پڑھا رہے تھے۔ اللہ کے حضرت ابو بکر نے محسوس کر لیا پیارے نبی کا آنا، مسجد میں پیارے نبی کا آنا حضرت ابو بکر نے محسوس کر لیا، وہ پیچھے ہٹنا چاہ رہے تھے، اللہ کے نبی نے اشارہ کیا کہ نہیں نماز جاری رکھو۔ صحابہ نے آپ کو لے جا کر کے ابو بکر کے دائیں جانب بیٹھا دیا۔ اللہ کے نبی امامت کر رہے تھے ابو بکر کی، اللہ کے نبی ابو بکر کی امامت کر رہے تھے، ابو بکر لوگوں کی امامت کر رہے تھے، یعنی لوگ حضرت ابو بکر کی اقتداء میں نماز پڑھ رہے تھے، ابو بکر امام الانبیاء کی اقتداء میں نماز پڑھ رہے تھے۔ گویا یہ اس بات کی طرف اشارہ تھا کہ میری قیادت کے بعد قیادت ابو بکر کریں گے، میری وفات کے بعد خلیفہ ابو بکر بنیں گے، لہذا اللہ کے نبی کی اقتداء میں حضرت ابو بکر نماز پڑھ رہے تھے، ابو بکر کی اقتداء میں صحابہ کرام نماز پڑھ رہے تھے، اور جو ہے اسی طرح صحابہ کرام نے اس دن کی نماز کو مکمل کیا۔ یہ صحیح بخاری کی روایت ہے، حدیث نمبر 713۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا دن تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ کا آخری دن تھا، گھر میں میرے پاس جو ہے میری چمنی میں تیل نہیں تھا، میں نے بازو سے عاریتاً تیل لایا۔ اللہ اکبر، آپ دیکھیں کس کا گھر ہے؟ امام الانبیاء، امام الکائنات کا گھر ہے، امام کائنات کا، امام الانبیاء کا گھر ہے، گھر میں جو ہے وہ جلانے کے لیے، چراغ جلانے کے لیے تیل نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زرہ ایک یہودی کے پاس جو ہے رہن میں رکھی ہوئی تھی، 30 سا جو کے بدلے میں، 30 سا جو کے عوض میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک یہودی کے پاس اپنی زرہ کو رہن میں رکھا تھا، لہذا وہ بھی چھڑایا گیا۔ تو اس طرح سے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا آخری دن تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا آخری دن تھا۔ یہ جو پورا پیچھے کی باتیں میں نے ذکر کی ہے صحیح مسلم کی ہے حدیث، صحیح بخاری کی حدیث ہے، حدیث نمبر 4467۔
حضرت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا جو آخری دن تھا، جس دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ وہ پیر کا دن تھا۔ پیر کے دن فجر کی نماز میں مسلمان مصروف تھے اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ امامت کروا رہے تھے۔ حضرت ابو بکر لوگوں کو نماز پڑھا رہے تھے کہ اچانک پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گھر کا پردہ اٹھایا اور مسجد میں جھانکا۔ جیسے ہی مسجد میں جھانکا، صحابہ کرام کہتے ہیں کہ ہم نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جھانکتے ہوئے دیکھا، ہمیں ڈر تھا کہ نماز میں ہم فتنے میں مبتلا ہو جائیں گے، یعنی جا کر کے فوراً نماز چھوڑ کر کے جا کر کے اللہ کے نبی سے پوچھیں گے کہ آپ کی طبیعت کیسی ہے، اللہ کے نبی کی طرف دوڑ پڑیں گے۔ صحابہ کرام کہتے ہیں، حضرت انس کہتے ہیں کہ ہمیں ڈر ہوا کہ کہیں ہم جو ہے فتنے میں نہ پڑ جائے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کر کے حال چال نہ پوچھنے لگ جائے۔ یہ صحیح بخاری کی روایت ہے، حدیث نمبر 448۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے زندگی کی نماز کا آخری وقت تھا۔ یہ آخری نماز تھی جو آپ نے دیکھی، اس کے بعد کوئی نماز آپ کو دیکھنا نصیب نہ ہوا۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب چاشت کا وقت آ رہا تھا، اللہ کے فجر کی نماز کے بعد جب چاشت کا وقت آ رہا تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو اپنے پاس بلایا اور حضرت فاطمہ کو اپنے قریب کیا لخت جگر، حضرت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لخت جگر بیٹی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چہیتی بیٹی تھی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، کہ حضرت فاطمہ کے کان میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ بولا، حضرت فاطمہ رونے لگی، خوب رونے لگی۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ کو اپنے قریب کیا اور جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر حضرت فاطمہ کے کان میں کچھ بات کہی، حضرت فاطمہ ہنسنے لگی۔ حضرت عائشہ کہتی ہے میں نے فاطمہ سے پوچھا، اس وقت فاطمہ نے مجھے نہیں بتایا، اللہ کے نبی کی وفات کے بعد حضرت فاطمہ سے جب میں نے پوچھا تو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تم سے تمہارے کان میں کیا کہا تھا، تو حضرت فاطمہ نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی مرتبہ جب مجھے اپنے سے قریب کیا تو کہا کہ اے میری بیٹی، میں اس مرض میں وفات پا جاؤں گا، میں اس مرض میں اس دنیا سے چلا جاؤں گا، اس دنیا سے رخصت ہو جاؤں گا۔ حضرت فاطمہ کہتی ہے میں زار و قطار رونے لگی یہ سن کر کے، لیکن پھر میں ابا جان نے مجھے دوبارہ قریب کیا اور مجھ سے کہا کہ میرے اہل و عیال میں، میرے گھر والوں میں تم سب سے پہلے مجھ سے ملنے آؤ گی اور سب سے پہلے تم میرے پاس آؤ گی۔ حضرت فاطمہ کہتی ہے میں ہنسنے لگی، میں خوش ہو گئی، یعنی گویا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ دیا تھا کہ میرے وفات کے بعد فاطمہ تم بھی وفات پا جاؤ گی، تم بھی زیادہ وقت زندہ نہیں رہو گی، لہذا یہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشین گوئی تھی کہ اللہ کے نبی کی وفات کے تقریباً 6 یا 7 مہینے بعد حضرت فاطمہ کی وفات ہو جاتی ہے۔ یہ روایت صحیح بخاری کی ہے، حدیث نمبر 4434، اسی طرح 4433۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تکلیف دیکھ رہی تھی مرض الموت کی، اور کہہ رہی تھی وقرب ابا، میرے والد کی تکلیف، ابا جان کی تکلیف۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت فاطمہ کو دیکھا تو فرمایا لیس علی ابی کی کرب بعد هذا اليوم، کہ اے فاطمہ اب آج کے دن کے بعد تمہارے والد کو کبھی تکلیف نہیں ہوگی، کبھی پریشانی نہیں ہوگی، کوئی تکلیف تمہارے والد کو آج کے دن کے بعد نہیں ہوگی۔ یہ روایت صحیح بخاری کی ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسن حسین کو اپنے قریب کیا، انہیں نصیحت کی، ازواج مطہرات کو اپنے قریب کیا، انہیں نصیحت کی، اور پھر وہ زہر جو خیبر کے وقت پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا تھا اس کا اثر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ظاہر ہونا شروع ہو گیا، اور آخری وقت آخری نزع کی حالت تھی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ میں وہ خوش نصیب عورت ہوں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری وقت تھا، آپ نزع کی حالت میں تھے، میرے گود میں آپ کا سر تھا، میرے پاس آپ کا سر تھا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ اعزاز مجھے بخشا کہ اللہ کے نبی کے آخری وقت میں میرا لعاب اللہ کے نبی کے لعاب سے مل گیا۔ وہ اس طرح سے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیمار تھے، آخری وقت تھا، نزع کی حالت تھی، وقت بس روح پرواز کرنے والی تھی۔ آپ کو پتہ ہے انبیاء کرام کو موت بتا کر کے آیا کرتی تھی، پوچھ کر کے آیا کرتی تھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی پوچھ کے آئی تھی۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ مجھے اختیار دیا گیا تھا، میں نے اللہ کے پاس جانے کو اختیار کیا، لہذا نزع کی حالت تھی، آخری وقت تھا، موت کا وقت تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہونے والی تھی۔ آپ کے گھر میں ابو بکر کے بیٹے عبد الرحمن مسواک کر رہے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غور سے مسواک کی طرف دیکھ رہے تھے۔ حضرت عائشہ کہتی ہے میں سمجھ گئی کہ اللہ کے نبی کو مسواک چاہیے، میں نے مسواک لیا، چونکہ اللہ کے نبی کمزور ہو چکے تھے، میں نے اپنے دانتوں سے مسواک کو چبایا، نرم کیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں دیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسواک کیا۔ آپ دیکھیں آخری وقت
میں آپ دیکھیں حضرت خبیب بن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب شہید کیے جا رہے تھے، آپ نے اپنے جسم سے گندگی کو، بالوں کو پاک کیا، پاک و صاف کیا، نماز پڑھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنا منہ صاف کر رہے ہیں، مسواک کر رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی وفات سے قبل۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسواک کر رہے ہیں اور بالکل سخت تکلیف میں ہے، سکرات کی تکلیف میں، اور کہہ رہے ہیں کہ یہ سکرات کی تکلیف، یہ موت کی تکلیف، یہ موت کی تکلیف۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چہرے پر پانی مار رہے ہیں، لا الہ الا اللہ کہہ رہے ہیں۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں آپ کے چہرے پر پانی کے ہاتھ پھرا رہی تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے مسواک سے فارغ ہوئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسواک مکمل کیا، مسواک سے فارغ ہوئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آسمان کی طرف انگلی اٹھائی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے کچھ الفاظ ادا ہو رہے تھے۔ حضرت عائشہ کہتی ہے میں نے اپنے کان کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ پر رکھا، آپ کے جو ہے ہونٹ پر رکھا کہ آپ کیا کہہ رہے ہیں سنوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے تھے مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین اللہم اغفر لی وارحمنی والحقنی بالرفیق الاعلی اللہم فی الرفیق الاعلی۔ حضرت عائشہ کہتی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا اور آپ کا ہاتھ گر گیا، اور آپ کا ہاتھ گر گیا، اور آپ اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 63 سال کی عمر میں 23 سال آپ کا دعوتی تبلیغ کا دور رہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دنیا کو الوداع کہہ دیا، آپ رخصت ہو گئے اس دنیا سے۔ میرے بھائیوں، میری بہنوں، یاد رکھو یہ عظیم شخصیت تھی جن کی سیرت کو ہم نے پڑھا، جن کی سیرت کو ہم نے سنا، یہ ہمارے لیے اسوہ اور نمونہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں۔ یہ روایت صحیح بخاری کی ہے، حدیث 4440435۔ اسی طرح صحیح مسلم حدیث نمبر 2354، اسی طرح صحیح بخاری حدیث نمبر 4463، اور اسی طرح جو ہے صحیح بخاری حدیث نمبر 4449۔ یہ ساری روایات جو ہے یہ اسی بات کی طرف اشارہ کرتی ہے، اسی واقعے کو ذکر کرتی ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات یہ پیر کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوتی ہے 63 سال کی عمر میں۔ حضرت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارا وقت ہو چکا ہے، لیکن کچھ باتیں جو آخری ہے بالکل میں آپ کے سامنے رکھ دوں، اور پھر انشاءاللہ ہم اپنی اس مجلس کا اختتام کریں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد صحابہ کرام کا جو رد عمل تھا، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اپنے ہوش و حواس کھو بیٹھے تھے، کہتے تھے کہ اللہ کے نبی کی وفات نہیں ہوئی ہے۔ غم، اتنا غم اللہ کے نبی کی وفات کا کہ کہہ رہے ہیں کہ پیارے نبی کی وفات نہیں ہوئی ہے۔ جیسے حضرت موسیٰ 40 دن کے لیے اللہ تعالیٰ سے کوہ طور پر بات کرنے کے لیے گئے تھے، ملاقات کے لیے گئے تھے، بس اللہ کے نبی اسی ملاقات کے لیے گئے ہیں۔ اللہ کے نبی ابھی واپس آئیں گے، حضرت عمر کہہ رہے ہیں، اپنے ہوش و حواس کھو بیٹھے ہیں۔ حضرت ابو بکر آتے ہیں، ابو بکر جنہوں نے اپنی جان نچھاور کر دی اللہ کے نبی کے لیے، اپنا سب کچھ لٹا دیا پیارے نبی کے لیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں داخل ہوتے ہیں۔ حضرت عمر کو دیکھا، کچھ نہیں کہا ابھی، ابو بکر اللہ کے نبی کے گھر میں داخل ہوئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے رخسار مبارک سے چادر ہٹائی، یمنی چادر جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رکھا گیا، آپ کے چہرے سے ہٹائی، آپ کے چہرے کو بوسہ دیا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے، اور پھر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ زار و قطار روئے، اور اس کے بعد چڑھ کر کے ممبر پر لوگوں کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا اما بعد من كان منكم يعبد محمدا فإن محمدا قد مات ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت۔ اور اس کے بعد یہ آیت تلاوت کی، وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل افإن مات او قتل انقلبتم على اعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين۔ حضرت ابو بکر نے صدیق نے فرمایا کہ من کان یعبد محمدا فإن محمدا قد مات، جو کوئی بھی محمد کی عبادت کرتا ہے وہ سن لے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو چکی ہے۔ ومن کان یعبد اللہ حی لا یموت، اور جو اللہ کی عبادت کرتا ہے وہ جان لے کہ اللہ تعالیٰ زندہ ہے اور ہمیشہ زندہ رہنے والا ہے۔ اور پھر اس آیت کی تلاوت کی کہ وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل، کہ محمد ایک رسول ہے اور آپ سے پہلے بھی بہت سارے رسول گزر چکے ہیں۔ افإن مات او قتل انقلبتم، کیا اگر یہ وفات پا جائے یا یہ قتل کر دیے جائے، شہید کر دیے جائے، تو کیا تم اپنی ایڑیوں کے بل پلٹ جاؤ گے؟ اور یہ پوری آیت نازل ہوئی، یہ پوری آیت حضرت ابو بکر نے تلاوت کی۔ صحابہ اکرام کہتے ہیں کہ ہمیں ایسا لگ رہا تھا کہ گویا یہ آیت ابھی نازل ہوئی ہے، گویا یہ آیت ابھی ہم نے پڑھی ہے۔ اس آیت کے سننے کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بڑا جھٹکا لگا، آپ وہیں پر بیٹھ گئے، وہیں پر گر گئے، کیونکہ اب جا کر کے آپ کو احساس ہوا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو چکی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی
اور تقریباً پیر کے دن آپ کی وفات ہوئی، آپ کا جنازہ ویسے ہی رکھا ہوا تھا کہ صحابہ کرام کے درمیان میں ایک بحث چھڑ گئی کہ آپ کے بعد خلیفہ کون ہوگا، چونکہ یہ بہت ضروری تھا کیونکہ یہ امت ایک دن بھی اپنے خلیفہ کے بغیر نہیں رہ سکتی، لہذا صحابہ کرام نے متفق ہو کر کے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ منتخب کر لیا۔ منگل کے دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہے یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تجہیز و تکفین کا کام، اب غسل دینے کی باری آئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ غسل کیسے دیا جائے۔ صحابہ کرام پریشان ہیں کہ آپ کو کپڑے اتار کر کے غسل دیے جائے جیسے دیگر لوگوں کو دیا جاتا ہے، عام انسانوں کو دیا جاتا ہے کپڑے اتار کر کے غسل، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی اور طریقے سے غسل دیا جائے۔ راوی حدیث کہتے ہیں کہ ایک آواز آئی کسی ایک کونے سے کہ نبی کو اس کے کپڑوں میں غسل دیا جاتا ہے، لہذا پتہ نہیں کس نے وہ آواز دی۔ بہرحال صحابہ کرام نے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ وغیرہ نے جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کے پہنے ہوئے کپڑے ہی میں غسل دیا، اور اس کے بعد یمنی چادروں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کفنایا گیا۔ اب جب باری آئی نماز جنازہ پڑھنے کی تو صحابہ کرام نے کہا کہ کیسے نماز جنازہ پڑھی جائے، کسی کے اندر یہ طاقت، یہ سکت نہیں تھی کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز جنازہ پڑھاتا، لہذا صحابہ کرام انفرادی طور پر اکیلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جنازے کی نمازیں پڑھتے تھے۔ پہلے آپ کے خاندان والے، آپ کے گھر والے، پھر آپ کے رشتہ دار، پھر صحابہ کرام، پھر مرد، پھر خواتین، اس طرح سے باری باری صحابہ کرام جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز جنازہ پڑھ رہے تھے۔ اب قبر کھودنے کی باری آئی، صحابہ کرام میں اختلاف ہو گیا، لحد کھودا جائے یا شق کھودا جائے۔ لحد یعنی ایک قبر کو سیدھا کھودا جائے، پھر تھوڑا سا اندر ایک بغلی یعنی ایک وہ بنا دیا جائے، بغلی بنا دی جائے تاکہ میت کو اندر ڈھکل سکے، اور شق کہتے ہیں کہ سیدھی قبر بنائی جائے۔ لہذا صحابہ کرام میں اختلاف ہو گیا کہ کیا کیا جائے۔ کہا گیا کہ دونوں کو بلائیں گے، لحد کھودنے والے کو بھی بلائیں گے، شق کھودنے والے کو بھی بلائیں گے، جو پہلے آئے گا اس کو دے دیں گے۔ لہذا لحد کھودنے والا پہلے آیا، لہذا لحد کھودنے کے لیے جو ہے دے دیا گیا اور لحد قبر کھودی گئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابہ کرام بالترتیب باری باری آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز جنازہ پڑھتے، اور اس کے بعد پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تقریباً بدھ کے دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تجہیز و تکفین کا کام مکمل ہوا۔ یہ روایت تاریخ طبری جلد 3 صفحہ 213، اسی طرح سے سیرہ النبویہ لابن ہشام جلد 4 صفحہ 424، اسی طرح سیرہ النبویہ لابن ہشام جلد 4 صفحہ 416 سے 417، اور جو ہے یہ ان سارے صفحات میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری تجہیز و تکفین کا ذکر ہے، جس کو امام نے اسحاق نے جو ہے حسن سند کے ساتھ نقل کیا ہے۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، یہ تھی سیرت النبی کی سیریز جو مکمل ہم نے سنی، از ابتدا تھا انتہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے لے کر کے آپ کی وفات تک۔ یہ اللہ رب العالمین کی توفیق سے، اللہ کی تائید سے، اللہ رب العالمین کی مدد ہی سے مکمل ہو پایا، ورنہ ہماری سکت اور ہماری طاقت نہ تھی کہ ہم اس کو بیان کر سکے، اس کو آپ کے سامنے رکھ سکے۔ اب میرے بھائیوں اور بہنوں، یہیں پر ہماری یہ سیریز ختم ہوتی ہے، اور امید کرتے ہیں آپ کو اس سے فائدہ ہوا ہوگا۔ آپ نے جو کچھ بھی سنا، جو کچھ بھی جانا، آپ اس کو سنتے رہیں، بارہا سنتے رہیں، اللہ کے نبی کی سیرت کو اپنے ذہنوں میں محفوظ کریں، آپ ان کو یاد کریں، تاکہ میں اور آپ اپنی زندگی میں اس کو عملی جامہ پہنا سکے، اپنی زندگی میں آئیڈیل اور نمونہ بنا سکے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو۔ لہذا اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اس سیریز کو ہمارے لیے خیر و برکت کا ذریعہ بنائے، اس سیریز کو ہمارے لیے اللہ تعالیٰ ذخیرہ آخرت بنائے، میزان حسنات میں اضافے کا ذریعہ بنائے۔ اللہ تعالیٰ اس میں جتنا بھی خیر تھا وہ تیری جانب سے تھا، جو بھی غلطیاں اور شر تھا اللہ رب العالمین وہ ہماری جانب سے تھا۔ اللہ تعالیٰ تو اس میں ہونے والی غلطیوں کو معاف فرما، ان خطاؤں کو معاف فرما۔ اللہ رب العالمین تو ہمیں مزید اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھنے کا، آپ کی زندگی کو آپ کی زندگی کا مطالعہ کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین۔ اس کے بعد میں آپ تمام ناظرین کا شکر گزار ہوں، الحمدللہ آپ لوگ ہمارے ساتھ جڑے رہیں، اور مکمل تقریباً دو ڈھائی مہینہ آپ ہمارے ساتھ جڑے رہے، 2 مہینہ، اور آپ نے وقت دیا۔ امید کرتے ہیں آپ کا یہ وقت ضائع نہیں ہوا ہوگا، انشاءاللہ آپ کو بھرپور اس وقت سے فائدہ ہوا ہوگا، اور ساتھ ہی ساتھ میں آپ تمام کا شکر گزار ہوں کہ آپ لوگ ہمارے ساتھ جمے رہے۔ اسی طرح میں دی وے آف سلفیہ کی ٹیم کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے مجھے اس لائق سمجھا کہ میں سیرت سے متعلق کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھ سکوں، حالانکہ یہ حق ہمارا ادا نہیں ہوا۔ ہم نے بہت کوشش کی، بہت محنت کی کہ آپ کے سامنے جو ہے کچھ باتیں میں رکھ سکوں، لہذا میں جتنا بھی کامیاب ہوا ہوں اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائے، اللہ تعالیٰ اس میں ہونے والی خطاؤں اور غلطیوں کو معاف فرمائے۔ میں شکر گزار ہوں دی وے آف سلفیہ کا،
پوری ٹیم کا کہ انہوں نے مجھے اس لائق سمجھا کہ میں آپ کے سامنے کچھ باتیں رکھ سکوں۔ اللہ تعالیٰ ہماری دوی و سلفیہ کی پوری ٹیم کو جزائے خیر عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کے مال و اولاد میں برکت عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ گھر میں صحت و عافیت عطا فرمائے، اللہ رب العالمین خیر و برکت عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہم تمام کو اسی طرح سے زندگی بھر سیکھتے رہنے کے اللہ رب العالمین تو توفیق عطا فرما۔ آخر میں پھر ہم اللہ رب العالمین کے شکر گزار ہے، آپ تمام کے شکر گزار ہے، دوائے سلفیہ کی پوری ٹیم کے شکر گزار ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا و آخرت میں کامیابی عطا فرما۔ اے اللہ جو مسلمان پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، جو مقروض ہیں ان کے قرض کی ادائیگی کی حلال اسباب عطا فرما، جو بیمار ہیں انہیں شفا عاجل شفا کامل نصیب فرما، آمین۔ مجھے دیجیے اجازت، آج کے لیے بس اتنا ہی، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے زندگی رکھی تو پھر دوبارہ ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔